میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہ میں خود بتاؤں جو کچھ میں نے کیا، اللہ قسم۔ اب سبجیکٹ مضمون ہی کچھ ایسا ہے، میں کچھ کہوں گا لیکن مولا پاک میں یہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کروں گا، نہ ہی بڑے بولوں گا۔ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر کہتا ہوں، پاکستان میں ایک غریب جوان ہے جس کی عمر 25 سال ہے، آنکھوں سے بیر اندھا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے۔ باقی اس سے چھوٹے بہن بھائی جتنے بھی ہیں سب ڈسیبل ہیں، ڈسیبل، کوئی بات نہیں کر پاتا، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ایک ٹانگ ختم ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، ڈسیبل، کیونکہ ان کی شادی کا کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ یہ سمجھتے نا، اگر آپ کی کلوز ریلیٹیو سے شادی کریں تو بچے ڈسیبل پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ خاندانوں میں، سبھی نہیں، یہ پتہ ہے آپ کو، سبھی کو۔ جی جی، ان کی مجبوری یہی تھی، وہ ان کا تعلق ہے سادات فیملی سے، سید بادشاہ ہے، وہ جو 25 سال کا ہے وہ اندھا ہے۔ جی آپ کی آواز بند ہو گئی ہے خان صاحب۔ اب جی اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اب میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ کسی نیک دل انسان نے اس کو دفتر میں جاب دے دی خالی ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کے لیے، خالی ٹیلی فون اٹینڈ کرو۔ اس کی تنخواہ تھی 15,000۔ میں ایک دن گیا دفتر میں، وہ رو رہا تھا، رونے والا تھا، جی میری تنخواہ 15,000 ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں پورے کھانے والے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوں تو پورے خرچہ ہو جائے گا؟ کہتا 20,000 تنخواہ ہو جائے تو میرا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، یہ 3 سال کا واقعہ، 4 کا۔ میں نے بینک کو ریکویسٹ کی کہ میرے اکاؤنٹ سے اس آدمی کے اکاؤنٹ میں 6,000 روپیہ ایوری منتھ ٹرانسفر کیا جائے، جو تاحال جاری ہے۔ آپ بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ آواز آئی؟ جی آ رہی ہے بات، سمجھے تو علامہ مفتی مبشر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں جو کچھ کہنا کہہ دیا، لیکن میں نے یہ اپنی مشہوری نہیں کی، خدا کی قسم، اللہ معاف کرے۔ بات اسی مضمون پہ تھی، میں نے آگے بات چلا دی، مقصد یہ تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو علامہ سید مبشر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں، ان کو میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ میں اللہ۔ جمروز خان صاحب بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو قادیانی چندے دیتے ہیں، چندے ہم بھی دیتے ہیں، تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ لیکن قادیانی کے چندے میں اور ہمارے چندے میں بڑا فرق ہے نا، ہم تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، لیکن قادیانی بلیک میلنگ سے وصول کرتے ہیں، وہ تو بھتہ لیتے ہیں۔ جی وہ ان کے نزدیک فرض ہے نا، فرض ہے، نہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم تمہیں جماعت سے نکال دیں گے اور وحشی مقبرے کے اندر بھی دفن نہیں کریں گے۔ تو بہشتی مقبرے کے اندر تو پورا چندہ دیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتے جب تک وصیت نہ کریں۔ پوری وہ چندوں کی ایک قسم ہے نا، چندے کا ایک نام ہے، یعنی چندوں کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے وصیت، 10واں حصہ اپنی جائیداد کا جو ہے وہ دینا ہے۔ تو ہے تو وہ بھی چندہ، لیکن چندوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کی جنت دوزخ کا معیار بھی چندے کے اوپر ہے، اور قبر کے اندر جب یہ جائیں گے تو فرشتے ان سے سوال بھی کریں گے کہ تبلیغ کی تھی کہ نہیں اور چندہ دیا تھا کہ نہیں۔ تو یہ ان کی شالی صاحب، میں یہاں پہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ یہ چندہ کس بلیک میلنگ سے دیتے ہیں۔ میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک میری فیملی ہے، وہ جاننے والی ہے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ چندہ نہیں دیتے تھے، وہ چندہ نہیں دیتے تھے۔ جب نکاح کا ٹائم آیا تو انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا، تو معاملہ پھر اس بات پہ پہنچا کہ وہ 9 سال کا بقایا جات چندے ادا کریں تو پھر نکاح پڑھایا جائے گا۔
تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے. یہ تو میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور بھی سینکڑوں ایگزامپل ہیں. یہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چندے ہیں بڑی خوشی سے دیتے ہیں، یہ ان سے بلیک میلنگ کے ذریعے یہ مرزا فیملی جو ہے یہ ان سے لیتی ہے. انہوں نے ایک طریقہ کار اس طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہر بندے کو چندہ دینا پڑتا ہے. اگر وہ نہ دے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھنس جاتا ہے، کسی کام میں ان کے انڈر پھنس جاتا ہے، پھر وہ چندہ اس کو دینا ہی پڑتا ہے. بس میں اتنی سی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. جی وہ چندے کے اوپر تو بہت زور دیتے ہیں نا. انوار العلوم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھو حضرت مسیح نے فرمایا ہے جو وصیت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور وصیت کا کم از کم چندہ 1/10 حصہ مال کا رکھا ہے، جس میں عام چندوں جو وقتاً فوقتاً کرنا پڑے شامل نہیں. تو پتہ چلا کہ ہے یہ بھی چندہ ہی، لیکن وہ عام چندوں سے ہٹ کے ایک الگ چندہ ہے، اور یہ دینا لازم ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ جناب ہر چیز کے اوپر چندہ لیا جا رہا ہے. مرزا قادیانی کا وہ نشان تھا، وہ کہتا ہے میرا نشان ہے کہ مسیح جو ہوگا وہ مینارہ دمشق کے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے کے قریب 2 فرشتوں پر کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا. تو وہ والی حدیث تھی. بقایا سب چیزوں کی تو مرزا قادیانی نے تعویل کر لی، اور نازل ہونے کی تعویل یہ کی کہ پیدا ہونا. 2 فرشتوں سے مراد ہیں مولوی حکیم نور الدین اور مولوی عبد الکریم. اچھا، اور جامع دمشق سے مراد ہے قادیان کی جامع مسجد. 2 چادروں سے مراد 2 بیماریاں. 2 بیماریاں. تو ہر چیز کی طویل کر لی، بیچ میں رہ گیا تھا مینارہ. مرزا جی کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ یہاں پر یہ کنا کھڈا کھودو اور مینارہ تعمیر کر دو، دیکھی جائے گی. اب وہ نا مصیبت یہ پڑ گئی، حضرت جی نے آرڈر تو کر دیا لیکن وہ تعمیر کون کرے؟ انہیں جیڑا کنڈا کھڑکائے آپ ہی کھولے، دروازہ آپ ہی کھولے. وہ نا حضرت جی کہنے لگے ایسا کرو اس کو بنا دو. تو تھوڑے دنوں بعد حضرت جی وہ لیٹرین کے اندر فوت ہو جاتی ہیں. بعد والے لوگوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ حضرت جی نے فرمایا تھا کہ یہاں مینارہ بنانا ہے تو کیا کیا جائے. لو جی بعد میں جا کے کوئی راؤنڈ بورڈ کوئی 10 سال لگتے ہیں یہ، تو وہ بعد میں ایک مینارہ بنا دیتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں مینارۃ المسیح. اور اس کے لیے اصل میں یہ جو بات ساری شروع کی تھی اس وجہ سے میں نے شروع کی تھی کہ اس کے تعمیر کرنے کے لیے اسپیشل چندہ ہوا تھا. چندہ یہ آپ روحانی خزائن جلد 16 کے صفحہ 15 کے اوپر خطبہ الہامیہ کے اندر دیکھیں گے نا، تو باقاعدہ اشتہار چندہ مینارۃ المسیح وہاں آپ کو دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا باقاعدہ چندہ ہو رہا ہے. اب مرزا قادیانی جب زندہ تھا تو اس نے اپنی حویلی بنانی تھی اور اپنا کوٹھا تعمیر کرنا تھا، اپنا مکان بنانا تھا. تو لو جی مکان بنانے کے لیے، مسیح کے مکان بنانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے. روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 86 کے اوپر کشتی نوح، اس کا نام اس نے کشتی نوح رکھا تھا کہ میرا گھر کشتی نوح ہے. درخواست چندہ برائے تسی یہ مکان. ایلو مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چندے ہو رہے ہیں. دعا کروانی ہے. ایک بندے کو نا بچہ چاہیے تھا تو اس نے دعا کے لیے کہا کہ حضرت مسیح صاحب دعا کرو منڈا پیدا ہو جائے. حضرت صاحب نے کیا دعا تے میں تد کرانگا 1 لاکھ روپیہ میری جیبی چ پہلے ٹورن، اس تو بعد میں دعا کرانگا پھر تینوں اللہ بچہ دے گا. لو جی اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا تو حضرت جی نے دعا کی ہے
ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪया ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋਈ है। नहीं, मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब दुआ नहीं हुई थी, क्योंकि वो ₹1,00,000 नहीं आया था। अच्छा, नहीं आया था। उसको जब ये बताया गया, उसने बंदा भेजा था कि दुआ कराओ, तो मिर्जा साहब को ₹1,00,000 दे या देने का वादा करे, तो वो अब्दुल्ला सिनोरी कहता है कि मैंने जब जाकर उसे बताया तो वो फिर खामोश हो गया, उसके बाद कोई बात ही नहीं की। अब यहाँ पर जरा देखिए, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा 29 के ऊपर कहते हैं, मैंने सुना है कि बाज़ नावाकिफ ये इल्ज़ाम मेरी निस्बत शाया करते हैं कि किताब राहीन अहमदिया की कीमत और किसी कदर चंदा भी करीब 3,000 रुपये के लोगों से वसूल हुआ, मगर अब तक किताब भी तमामो कमाल तबाह ना हुई। मैं इसके जवाब में उन पर वाज़े करता हूँ कि रुपया जो लोगों से वसूल हुआ वो सिर्फ 3,000 नहीं, बल्कि अलावा इसके और रुपया भी शायद करीब 10,000 के आया होगा, कि जो ना किताब के लिए चंदा था और ना किताब की कीमत में दिया गया था, बल्कि बाज दुआ के दरख्वास्त गारों ने महज नजर के तौर पर मुझे दिया। हुन सुनिया जी, हेलो, वो आंदा है जनाब बराहीने अहमदिया दे नाम दे उत्ते जेड़ा चंदा होया, किताब दे पैसे होए, लोकां ने पैसे दिते चंदियां दे, वो कितने 10,000 रुपया। ये वो दौर है कि जब एक आने का छोटा गोश्त किलो आ रहा है, जो पाकिस्तान में जिसकी कीमत आज तकरीबन 2,500 3,000 के करीब है। एक आने का किलो 10,000 रुपया। वो कहता है ये तो लोगों ने मुझे दिया, मेरी जेब में दाखिल होगा, ये मेरे जाती इस्तेमाल के लिए। अंदाजा करें ये इन्होंने सिर्फ दुकानदारी खोली है चंदे चुंदे के नाम के ऊपर, और ये तबलीग के नाम के ऊपर, ये मसीहियत की दुकान, ये सिर्फ दुकानदारी है, कुछ भी नहीं है। ये कसरे खिलाफत, ये खिलाफतें, ये जलसे सलाने, ये जो कुछ है ना, टोटल ड्रामेबाजी, टोटल दुकानदारी, लोगों का लूट खसूट। और मैं तो कहता हूँ कि इतना मुहज़्ज़ब मुल्क जिसके अंदर बड़ी कानून है, कानून की पासदारी होती है, और इंसानों के हकूक़ को पामाल नहीं होने दिया जाता, इसको क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश ज़ुबान के अंदर ऐसे मुल्क को कि जो बहुत सिविलाइज, पता नहीं क्या कहते हैं, लफ्ज़ है कोई, तो ये जर्मनी जैसा, कनाडा जैसे, इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर ये बैठ के ये गबन कर रहे हैं, ये लोगों को लूट रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए। ये लोगों की जेबें काट रहे हैं। और भाई वहाँ के बैंकों के अंदर से 1 रुपया भी इधर उधर हो जाए ना, तो पूरे बैंक को उल्ट पलट करके रख दें ये लोग। और उन मुल्कों के अंदर बैठ करके ये लोग जेब कुतरे, हाँ जी, ये लोगों की जेबें काट रहे हैं, ये डाकू, ये लुटेरे। वो वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर एक्शन लें। जी शाह साहब, आपने ठीक कहा, कानून की पासदारी है, यहाँ कानून पर अमल होता है, लेकिन खुद काश्ता पौधा जो है उसके बारे में तो कानून नहीं है। ये तो यहाँ भी है ना, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, जिसके साथ ताल्लुक है, जो खुद पाले हुए हैं जो लोग, उनके लिए फिर कानून और होता है। तो यहाँ भी यही मसला है कि ये खुद काश्ता पौधा है। यहाँ यूके में इनको मुफ्त में जगह दी जाती हैं कि जहाँ अपना मिर्जवाड़ा बनाओ, अपना तबलीगी मरकज बनाओ, इनको बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं यहाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि ये लोग भी बीच में शामिल हैं इस चोर बाजारी के अंदर, इस लूट खसूट के अंदर। कहीं ये तो नहीं है कि ये सारा चंदा इकट्ठा करके अद्धे उन्हां दी जेबी च पांदे होण ते अद्धे अपनी जेबी च पांदे होण, ते चलो मिली भगत से ये चलो गुजारा करते हैं।
مجھے تو لگ رہا ہے یہ گیم بہت بڑی گیم ہے جو نظر آ رہی ہے نا، یہ گیم شاہ جی یہ ایسے وہ ہی ہو گیم رہا ہے نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں گیم کوئی اور ہے بیچ میں. جی شاہ جی، یہ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جب سے ان کی وہ کمپنی پکڑی گئی نا 27 آف شور میں، آف شور کمپنیاں آف شور مرزا مسرور کی. ہاں یہ ان کے خاندان پورے کے نام ہے، عورتوں کے نام، مرزا مسرور، یہ سب کے نام ہیں. تو اب جو لوگ ہیں نا، وہ جو ان کے اب نیچے جو ہیں، ان کے مربیان جن کو کہتے ہیں، مربی، یہ وہ یہ بہت ساروں نے ہیرا پھیری شروع کر دی ہے. اب جیسے کہ کوئی مسجد کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں پیسہ کھاتے ہیں. مطلب صاحب آپ بزنس کر رہے ہیں، جو دوسرے بات کی جائے تو اب بزنس ہی چل رہا ہے سارا. تو نہیں معاملہ یہ ہے، ادھر دیکھیں نا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ قانون، جیسا کہ سیالوی صاحب نے فرمایا کہ قانون تو ادھر بڑے کمال کے ہیں. جب قانون بڑے کمال کے ہیں تو یار قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی لوگ جاتے کیوں نہیں ہیں وہاں جا کے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں بجاتے؟ بھائی 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 پاؤنڈ، ایک وہ کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یورو، بھائی 1 پینی ہے، مجھے تو کرنسیوں کے نام بھی نہیں آتے، تو ایک بھی ادھر ادھر ہو تو پکڑ کے میں کہتا ہوں بنچال آ جائے. تو آپ کلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے حقوق کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میرا یہ بھی تو ہے نا. مفتی صاحب وہ امت علی بیٹھا ہوا ہے نیچے، میں اس کو ریکویسٹ ڈال رہا ہوں، وہ آ نہیں رہا، جو کل آپ سے باتیں کر رہا تھا ابھی نیچے بیٹھا ہے. امین صاحب میں نیچے جاتا ہوں، اس کو اٹھائیں، امت علی جو کل آپ سے بحث کر رہا تھا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب جی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ خود کاشتہ پودا ہے نا، بہت سارے پودے انہوں نے خود لگائے ہوئے ہوتے ہیں، خود ان کی آپ جاری کرتے ہیں. جیسے وہ آپ کا ہے نا ادھر وہ الطاف حسین تھا، پاکستان ہزاروں قتل کر کے جہاں آیا، اتنے پروف ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے پناہ دی ہوئی ہے. اس کے گھر سے کتنے لاکھوں پاؤنڈ نکلے، اس پر کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کا اپنا ہے. اسی طرح یہ تو خود کاشتہ پودا ہے، یہ تو خود انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، سارا کچھ ان کے سامنے پھر وہ جھک جاتا ہے. ہاں اسی وجہ سے تو وہ دیکھیں نا کہ ریپ ہوا ہے اور اجتماعی زیادتی ہوئی ہے ندا نصر کے ساتھ. وہ بیچاری وہ خاتون وہ رو رو کے، اور وہ اپنی اس نے بہت آواز بلند کی، ہم لوگوں نے بھی آواز بلند کی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو انصاف دیا جائے. لیکن بہرحال یہ لوگ چھوٹ گئے، مرزا مسرور چھوٹ گیا، اس کا والد چھوٹ گیا، دیگر سارے جو مجرم تھے اس واردات کے اندر شامل تھے سب چھوٹ گئے، ان کی کوئی خبر بھی نہیں ہے. بالکل یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ کلٹ جو ہے اس کے سامنے وہ قانون بھی حرکت میں نہیں آتا. ویسے تو وہ ہر وقت جہاں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملے جس نے کسی عورت کے ساتھ ذرا سی بات کی ہو، گرومنگ کے کیس ہوتے ہیں بڑے بڑے، لیکن جہاں آ کے ان کا قانون بھی ٹھوس ہو جاتا ہے کیونکہ خود کاشتہ پودا ہے. ہاں اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے، میری چھٹی اس مجھے بتا رہی ہے کہ پھر تو ایسا ہوگا کہ جو آواز اٹھائے گا جو قادیانیوں کے ان مظالم کے خلاف، تو بلکہ ایکشن قانون پھر اس کے اوپر لیتا ہوگا، اس کو ملک بدر کرتے ہوں گے، اس کو جیل میں ڈالتے ہوں گے، اس کے ویزا کینسل کرتے ہوں گے، اس کو جرمانے کرتے ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے ایسا ہوتا ہوگا. نہیں شاہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، یہ ندا کیس والی ریپ کیس جو تھا، اس کے والد نے اس کے ساتھ ریپ کیا تھا، اس میں اچھا ایک منٹ صاحب، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں شاہ صاحب، تو آپ پروگرام کرائیں تو میں تقریباً 10-15 منٹ میں آتا ہوں. جی بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا. جی تو جی شاہ جی اس میں یہ مرزا مسرور بھی پھنستا تھا نا اس کیس میں، اس کو بھی سزا ہوتی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو یہ انہوں نے اس کیس کو، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، انہوں نے یہودی فرم کو سب سے پہلے انہوں نے ہائر کیا، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کے خاص تعلقات ہیں یہودیوں کے، یہ نمائندے ہیں بہت بڑے. بالکل ایسے.
अच्छा, इन्होंने यहूदियों की फर्म को हायर ही इसलिए किया था कि हम पीछे से अप्रोच करवाएंगे यहूदियों से, इसराइल से। मेरे ख्याल में इस केस को इन्होंने बड़ी अप्रोच के साथ इसको डिसमिस करवाया और इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। वो जो यहूदी फर्म है ना, उसने इनसे मिलियंस पाउंड लिए हैं, बहुत पैसा इनसे लिया है। और जी, तो तब जाके ये केस ख़त्म हुआ है, नहीं तो ये केस ख़त्म नहीं होने वाले था। बाकी रही जो बात आप कह रहे हैं कि इन पे केस क्यों नहीं करते, ये यहाँ पे ऐसे है ना कि जितने भी लोग हैं, जैसे मैं भी इधर कनाडा में बैठा हुआ हूँ 30-40 ईयर से, तो हम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, फैमिलीज, बच्चे हैं, बिल्स देने होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, तो सब इतने बिजी हैं कि इन कामों के लिए टाइम नहीं, कोई बंदा निकालता नहीं है। हालांकि इन पे केस किया जाए ना तो इनकी चीखें निकल जाती हैं इनकी, जो आप बात कह रहे हैं। हाँ, ये इनके चंदे बंद हो जाते हैं, इनका जो धंधे हैं, जज जो हर चीज़ सामने प्रूफ के साथ पे, जैसे ये इनकी 27 कंपनी पकड़ी गई हैं, यही केस यहाँ पे क्या अमेरिका में इनके अगेंस्ट कर दिया जाए, कनाडा में कहीं भी उठा के कोई केस कर दे कि ये तो बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं, तो वो तो इनको पकड़ लेंगे, इनको ये बचेंगे नहीं कहीं पे। लेकिन पर्सनली कौन जाए, ये तो ये इसके लिए एक बाकायदा एक मनसूबा बंदी चाहिए, कुछ लोग चाहिए, तो उसके साथ ये सारे काम हो सकते हैं, इनकी चीखें निकल जाए इनकी। लेकिन यार, तो ये आप इन जालिमों को अल्लाह इनकी पकड़ करे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ताशी बहन भी बैठी हैं, तो आप भी कोई रोशनी डालिए इन चंदों के ऊपर, इन मजालम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। ये अभी आप कह रहे थे ना 1 लाख रुपया उसने दुआ के लिए मांगा था, तो ये 1 लाख उस वक़्त का है। आप अगर हिसाब लगाएं ना, तो उस वक़्त एक दोस्त बता रहा था कि उस वक़्त सोना 17 रुपये तोला था, जो अगर 17 रुपये को आज 3 लाख रुपये से ज़्यादा है, लेकिन आप 3 लाख का हिसाब लगाए ना, तो वो 5,800 को तोले बनता है। वो तोला उस हिसाब से अगर 1 लाख को तकसीम करें ना 17 पे, वो तोले को 5,000 से ऊपर निकलते हैं। वो को 10 करोड़ रुपया बनता है एक दुआ का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आज का उस वक़्त का 1 लाख आज का 10 करोड़ बनता है एक हिसाब से, देखे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आज भी 1 लाख बोले तो बंदा सोचता है, गरीब आदमी के लिए आज भी 1 लाख की बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक़्त 1 लाख तो वो मिलियन को लोग गिनते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो देख लें, एक दुआ का 1 करोड़ भी इस बंदे ने मांगा है, तो 10 करोड़, 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़, यानी 1 बिलियन रुपया। हाँ जी। बल्कि नहीं यार, की करते हो पे ਇਹ बनेगा 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ नहीं 10 लाख का मिलियन 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਬਣ ਗਏ? 10 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਹਾਂ, ਗਾਲਬਨ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਬਣਦਾ। नहीं ज़्यादा बनता है। नहीं बाबा जी, 10 बिलियन और 10 बिलियन ही बनेगा। हाँ, अच्छा, या 10 या 100, मेरा ख्याल है 100 मिलियन बनता है। नहीं, बिलियन बिलियन 10 बिलियन। हाँ बिलियन, हाँ सॉरी हाँ ठीक। लेकिन 10 करोड़ पाकिस्तानी सीधा सीधा करो ना, 10 करोड़ थोड़ा रुपया, बहुत ज्यादा है। वही एक दुआ था, वो भी ये कबूल होनी है या उल्टी पैनी है, कहता हो दुआ मंगाए उल्टी हो जाए तो भी पता नहीं है ना। हाँ जी यार, आप खुद अंदाजा करें ना जी, वो घर तमीर करवाना है तो चंदा जमा कर रहे हैं। घर मिर्जे का घर लो तो चंदा दियो जी, घर दी तो सी करन लगे हैं। शाह जी वो वाकया तो सुना दें, वो जो इसका 5 मरले का कोई घर था, जहाँ पे ये 3-4 मौलवी वो क्या इसने बुलाए थे, जिनसे ये बुकें लिख रहा था, वो दीवार से ऊपर से गिर के इसके बाजू टूट गया था, वो आपको पता है? वो सुना दे। बाजू टूट गया था, हाँ जी। वो अगर वाकया आपको आया तो सुना दे।
وہ اب تھوڑا سا مجھے وقت دیں تو میں پھر تلاش کر کے نا، کیونکہ میں نے نا اصل میں چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں، میرے پاس فولڈر میں چیزیں وہ رکھی ہوتی ہیں، میں سرچ پہ لگاتا ہوں تو وہ تھوڑا سا نا سرچنگ میں ٹائم لیتی ہیں چیزیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ جی پھر جی جی، نہیں میں سمجھ گیا ہوں. اب بات کریں، میں پھر نکال دوں. نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پھر کبھی نکال لیں. میں نے تو آپ سے یہ کہنا تھا، ماشاءاللہ آپ کی جو براڈ ہے بڑے لوگ جا رہے ہیں، میں نے دیکھا تھا 200-250 دن کیا ہوا تھا آپ کی براڈ پہ. جی الحمدللہ. وہ اصل میں نا میری آئی ڈیز کو، میرے چینلز کو، میرے پلیٹ فارم کو یہ لوگ کسی بھی محاذ کے اوپر ٹکنے نہیں دے رہے. فیس بک پہ مجھے نہیں ٹکنے دے رہے، ٹویٹر پر نہیں ٹکنے دے رہے، انسٹاگرام پہ نہیں ٹکنے دے رہے، یوٹیوب پہ نہیں ٹکنے دے رہے، ٹک ٹاک پر میری کتنی آئیڈیاں انہوں نے جام کروا دیں، بین کروا دیں. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک طرف سے ہم غروب ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے طلوع ہو جاتے ہیں. وہ میں بڑا خوش ہوا اس دن آپ کی براڈ دیکھی، ماشاءاللہ 200-250 لوگ. تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی آؤں، لیکن آپ کے پاس تو بہت رش تھا. جی ہاں، وہ ایسے ہی. وہ نا میں عمومی طور پہ آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ میں اپنی براڈ نہیں کرتا. اپنی براڈ میرے نہ کرنے کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ رپورٹیں مجھے لگتی ہیں تو میری پھر آئی ڈی بین ہو جاتی ہے. تو میں تو وہ اس دن جو کر رہا تھا نا میں لائیو، تو وہ کئی مہینوں بعد، کوئی 6-7 مہینے بعد شاید میں نے لائیو آیا تھا. تو وہی ہوا کہ اس کو بھی بین کر دیا گیا. تو یہ ابھی دیکھیں میں کسی کی براڈ پہ بیٹھا ہوں نا، کسی کی براڈ پہ جب جا کے میں بیٹھتا ہوں نا تو رپورٹ میرے اوپر اثر نہیں کرتی. وہ چاہے جتنا مرضی ایڈی چوٹی کا زور لگا لے، وہ میرے اوپر اثر نہیں ہو سکتی وہ رپورٹ. تو یہ میں پھر محتاط طریقے سے دوسروں کی براڈوں کے اوپر جا کے بیٹھتا ہوں تاکہ میری آواز پہنچ جائے، میرا پیغام پہنچ جائے، تو اور آئی ڈی بھی محفوظ رہے. یہ اصل میں حکمت عملی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جعفر بھائی ایک منٹ ذرا. تو آج میں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا صبح، تو میں یہ پیغام دے رہا تھا دوستوں کو کہ یار آپ لوگ لائیو براڈز کا دائرہ کار وسیع کر دیں. دیکھیں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے مبلغین ختم نبوت ہیں، ان کی آئی ڈیز بین ہوتی رہتی ہیں. تو بھائی کم از کم آپ لوگ جب لائیو کر رہے ہوں گے نا تو ہم آپ لوگوں کے پاس آ کے پھر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پھر براڈیں کریں. حکمت عملی کہتے ہیں مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. حکمت عملی سے آپ لوگ کام کیا کریں، اپنی براڈیں لگایا کریں. جعفر بھائی اپنی براڈ لگائیں، موسیٰ بھائی اپنی براڈ لگائیں، خالد بھائی اپنی براڈ لگائیں، ٹھیک ہے جی. جمروز خان صاحب اپنی براڈ لگائیں، تاشی بہن اپنی براڈ لگائیں. اب یہ دیکھیں نا 5 6 7 8 10 براڈیں جب اپنی آپ لگائیں گے تو دائرہ کار وسیع ہو جائے گا. تو ایک براڈ پہ مفتی بشر صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں، ایک براڈ پہ سیالوی صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں، ایک پہ ظفر اللہ شاہ صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور دیگر معززین ہمارے آپ کی براڈوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ کام بہترین ہے. اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے جو کھلاڑی لوگ ہیں نا وہ سیف ہو جائیں گے اور مورچہ آپ کا استعمال ہوگا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی. یہ ان کا ایک میڈیا سالہ، یہ ان کا نا ہر تنظیم ہے ان کا قادیانیوں کا، تو جس میں یہ ورک کرتے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ، اور یہ آپ کے پیچھے پڑتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی ہمت ہے، پھر بھی آپ براڈوں پہ رہتے ہیں. یہ آپ کی براڈ پہ یہ ضرور اٹیک کرتے ہیں. یہ اس میں کوئی بہت زیادہ جی، بہت زیادہ جی. غالباً اگر بلا مبالغہ کہا جائے تو کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اتنا نہیں ہے جس کو اتنا رپورٹ کیا جاتا ہو یا جس کی آئی ڈیز کو اتنا بین کیا جاتا ہو سوائے میرے. اچھا شاہ جی، اس میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ مولوی ثناء اللہ مرسلی کو تو جانتے ہیں ان کے بارے میں. جی جی ہاں، جی ہاں. آپ سمجھ لیں پیچھے اب آپ انہی کی طرح مولوی ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے لیے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ پیچھے جائیں دیکھیں
جو مرزا قادیانی تھا کیسے ان سے ڈرتا تھا. آپ وہ بھی پڑھا لکھا تھا, مولوی ثناء اللہ عام آدمی نہیں تھا, وہ ہاں ایک ہاں ہاں بڑا مجاہد نہیں آدمی. بہت بڑے وہ اس وقت کے وہ مرزا قادیانی کی ٹکر میں آئے ہیں جی. ہاں یہ تو آپ اس پائے کے ہیں, مولوی ثناء اللہ کے پائے کے ہیں, اور آپ سچ اور حقیقت کو سامنے لاتے ہیں, اور بڑی دلیری سے آپ میں خوبی ہے. آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک منٹ میں کرتے ہیں, یہ کہ جو کہ بہت کم لوگوں میں یہ ہے صلاحیت ہے. آپ تو جس کی وجہ سے یہ آپ سے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ سے چالو ہیں یہ, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابھی آپ بات براڈوں کی کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں کوئی جی فیمیل اگر عالمہ ہو, آپ کو پتا ہوگا, آپ ان سے ریکویسٹ کر کے ایک ان کی براڈ لگائیں اچھا قادیانی کے اگینسٹ, تاکہ جو ان کی جو لجنا ہے نا وہ آئیں, ہاں ہاں وہ آئیں, وہ بات کریں. اچھا اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کریں. ماشاءاللہ پاکستان میں جو اب میں دیکھتا رہتا ہوں بہت عالم ہیں فیمیل پاکستان میں, جی ہاں جی. ان سے ریکویسٹ کریں جو 2-3 براڈیں ان کی لگوائیں, یہ ضرور کریں. یہ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے توجہ دلا دی ہے. تو میری ذاتی طالبات بہت ہیں, بہت طالبات ہیں, کیونکہ میں ٹیچر ہوں نا, تو میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں, تو جی بہت طلباء اور طالبات ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو ہم ایکٹیو کرتے ہیں, ان کو انشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, اور جی کام جی لیتے ہیں ان سے دین کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ. جی کیونکہ ان کی یہ جو لجنا ہے نا, ان کی اصلاح بہت ضروری ہے. اگر وہ براڈ لگائیں گی نا عالمہ, تو یہ لازمی بات ہے یہ لجنا وہاں پہ جائیں گی, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. وہ لجنا دیکھیں ادھر جیسے طرح براڑ ہم سے تو ہو سکتا ہے کوئی نیچے سن رہی ہو, لیکن ہم سے آگے بات تو نہیں نہ کر سکتی کوئی, اگر کرنا بالکل چاہے صحیح, بالکل صحیح, تو اس پہ ضرور ورک کریں. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ آپ نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے, انشاءاللہ اس پہ ورک آج سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہاں پر ایک اور عرض کروں گا کہ دیکھیں قرآن حدیث کی جب آپ بات کریں گے نا, تو سننے دیکھنے والے جو نیو انر ہوتے ہیں, نیو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑتے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ قادیانی کون ہے یا آپ کس سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کی گفتگو سے اندازہ لگانا ہوتا ہے. وہ تھوڑی دیر رکیں گے, ویسے 2-3 منٹ رکیں گے, زیادہ سے زیادہ 2 منٹ رک جائیں گے. وہ 2 منٹ یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ان 2 منٹوں کے اندر اندر آپ نے اگر اس یوزر کو اپنی براڈ پر روک لیا تو وہ رک جائے گا, نہیں رکا تو وہ چلا جائے گا. اب جب آپ قرآن کی بات کر رہے ہوں گے, حدیث کی بات کر رہے ہوں گے, تو وہ نا یوزر یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی نا مسلمانوں کے ہی 2 بندے بیٹھے ہیں جو آپس میں الجھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں نا. قرآن کی بات جب ہو رہی ہے تو یقینی سی بات ہے یہ کوئی آپس میں مسلمانوں کی کوئی فرقے ہیں لگے ہوئے ہیں, تو وہ اگنور کرے گا. وہ کہے گا یار یہ کرتے ہی رہتے ہیں, یہ فرقے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, تو یہ میرے مطلب کی چیز نہیں ہے, وہ نکل جائے گا. دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہوں گے زناکاری کی, مرزا قادیانی کی زناکاری کی, شراب نوشی کی, وہ شرابیں پیتا تھا, زناکاری کرتا تھا, بچے بازی کرتا تھا, رنڈی بازی کرتا تھا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ موضوع اگر مثال ہے 3 گھنٹے کی براڈ لگی ہے اور بار بار یہ لفظ آپ رپیٹ کر رہے ہیں, تو وہ یوزر جب آئے گا تو اس کے کانوں میں یہ آواز پڑے کہ رک جائے گا, بڑی توجہ سے سنے گا, یہ کون سی یار, یہ کون سی ادھر کام شروع ہوا ہے, وہ رکے گا, توجہ دے گا. دیکھیے ہمارے صاحبان جو وہ کہتے ہیں نا, جن نے لایا گلی او دے نال اٹھ چلی. قادیانی یہ کہتا ہے, قادیانی کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن سے بات کرو, قرآن سے, ٹھیک ہے.
اب وہ کہتا ہے قرآن سے بات کرو، ہم قرآن سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن سے بات کرو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے بات شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، ان کی اتباع میں چل پڑتے ہیں نا، اور اللہ نے اس سے ہمیں منع کی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے خطوات نقش قدم کی اتباع مت کرو، وہ جدھر لے کے تمہیں چلتا ہے ادھر نہ چلو، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جدھر تمہیں چلانا چاہتے ادھر نہیں چلنا، تم نے مخالف سمت میں چلنا ہے، کیونکہ وہ مردے قادیانی کی زنا کاری، شراب نوشی، حرام کاری، لوٹ کھسوٹ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل تو صحیح ہے۔ تم لوگ ان کی بات نہیں ماننی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ براڈیں جب بھی کریں تو بس یہ ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ایک عرصے کی کر رہے ہیں ہم۔ جنہوں نے مان لی، جنہوں نے نہیں مانی نہ مانے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ الٹا کچھ نقصان ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں اپنے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور بڑے تجربات سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کی بات ان قادیانیوں سے کرتے ہیں نا، قرآن کی آیتوں کی تفسیریں بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے الٹے نقصان ہو رہے ہیں، فوائد نہیں مرتب ہو رہے، کیونکہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی سازش کے اندر کہ دیکھا ہم نے براڈ کا رخ ہی بدل کے رکھ دیے۔ ہاں یہ ابھی ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ مرزے کی زنا کاری کو لوگوں کے سامنے لا سکے، لا مرزے سکے۔ کی شراب نوشی کو لوگوں کے سامنے لا سکے۔ دیکھیں ہم نے جا کے ان کو جو ہے نا مجبور کر دیا کہ یہ قرآن پہ بات کرے۔ تو یہ باتیں ہیں بھائی، یہ ہو سکتا ہے میری باتوں سے کوئی بندہ ابھی اعتراض کر رہا ہو، یا مطلب وہ مخالفت کر رہا ہو، یا اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میں تو جی آپ کی اس بات سے، کیونکہ میں ایک خود قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو میں تو اپنی عقل سے جس لحاظ سے بھی میں سوچوں، آپ کی جو بات ہے میں 100% اس پہ میں ایگری ہوں۔ اچھا ابو تو بھائی آپ کی بات جاری رکھیے گا، لازمی بات جاری رکھیے گا۔ میں صرف مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ رہ گئی ہے۔ جی تو وہ پھر ہوا یہ کہ جن براڈوں کے اوپر ایسے قرآن قادیانیوں کے ساتھ قرآن پہ بات ہو رہی ہوتی تھی نا، میں نے ان پہ جانے چھوڑ دیا کہ بھائی دیکھو میں نہیں اس گیم کا حصہ میں نہیں بن سکتا۔ مطلب یہ پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہا؟ بھائی لوگ تو کہیں گے، لوگ تو ایک سند بنا لیں گے کہ دیکھو مفتی مبشر بھی تو اس گیم میں شامل ہے نا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس قرآن پتہ چلا کہ قادیانیوں سے جب بات کرنی ہے قرآن سے کرنی ہے، حدیث سے بات کرنی ہے بس۔ تو پھر میں نے ادھر جانا ہی چھوڑ دیا کہ نہ بھائی، پہلے تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ روایت میں ہے کہ مومن کو سمجھاؤ کہ سمجھانا اثر رکھتا ہے۔ تو ابتدائی مرحلہ ہم نے پورا کیا، سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کریں آپ، یہ غلط ہے۔ جو مرزے کی کرتوتیں ہیں نا اس کے اوپر ہی قوم کو رکھیں، اور مرزے کی کرتوتوں سے قوم کو متعارف کروائیں۔ تو یہ کام چھوڑ دیں، وہ نہیں باز آئے، بار بار اس چیز کو رپیٹ کیا، تو ہم نے پھر جانا بھی چھوڑ دیا۔ اور اس جانے کی چھوڑنے کی جو وجہ تھی، ریزن تھی، وہ آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی موسیٰ بھائی۔ جی السلام علیکم شاہ جی حضور۔ جعفر بھائی ایک منٹ، موسیٰ بھائی کو میں نے روکا تھا۔ موسیٰ بھائی آپ بات کنٹینیو کریے۔ جی میں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے اس لیے ایگری ہوں کہ دیکھیں جو مسلمہ کذاب تھا، مسلمہ کذاب جو تھا وہ اس نے بھی دجال تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کلیم کیا تھا نبی کا، تو وہ بہت کم لوگوں کو پتا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ 5 کی جگہ 3 نمازیں پڑھتے تھے، اس کا کلمہ بھی تھا، تو بہت ساری وہ کہتا تھا مجھے وحی بھی آئی ہے، وہ عربی تھا، تو وہ عربی میں آیاتیں بھی سناتا تھا،
اب آپ کی بات میں یہاں پہ وزن بنتا ہے کہ کیا اگر مسلمہ کذاب اب ہوتا یہاں پہ اس دور میں، تو وہ اپنے دجال کی وجہ سے کہ میں فیک نبی ہوں، وہ قرآن پہ یا حدیث پہ باتیں کرتا، تو میرا نہیں خیال کہ اسے یہ بات بنتی تھی۔ تو اسی طرح یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ دجال ہے، اس کا تو میں نہیں سمجھتا قرآن سے یا اللہ آپ حدیث۔ یہ بجا فرما رہے ہیں مسلمہ کذاب، اس نے پگ باندھی ہوئی تھی، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ ایک ہاتھ میں قرآن رکھتا تھا، ایک ہاتھ میں حدیث رکھتا تھا۔ جی جی آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، وہ جب تقریر کرتا تھا نا، ہوئے 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 ہزاروں کا مجمع اس کو سنتا تھا، دل گھائل ہو جاتے تھے، لوگ داڑیں مار مار کے روتے تھے۔ وہ قرآن کی آیتیں بیان کرتا تھا، جی وہ جی اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرتا تھا، وہ اللہ اللہ نبی نبی کی باتیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے قوم کٹھی کی تھی اپنے گرد۔ جی جی ہاں آپ بالکل موسیٰ بھائی بجا فرما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ تو ہمارا قرآن حدیث کا تو معاملہ ہی نہیں۔ او بھائی پہلے اس کو شریف انسان ثابت کرو، قرآن حدیث بعد میں دیکھیں گے۔ مرزا قادیانی دیکھو، کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، وہ زمین میں دفن ہو گئے ہیں۔ او بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، نبوت جاری ہو یا بند ہو جائے، اس کا تعلق مرزا قادیانی سے کیا ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی یہ فلسفہ بتائے نا۔ او بھائی نبوت بھلے جاری ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھلے وہ زمین میں دفن ہو جائیں، رولا تو وہاں پر ہی رہنا ہے نا کہ مرزے کو کس نکڑ سے جا کے تم سچا ثابت کرو گے؟ اس کی شراب نوشی، حرام کاری، اس کی جو بھی غلط کام تھے ان کو کیسے صحیح ثابت کرو گے؟ سوال تو وہاں پر ہی رہنا ہے۔ وہ تو معاملہ تو کھٹائی کے اندر پڑ گیا نا، تو وہ کھٹائی والا معاملہ تم سب سے پہلے ابھی آ جاؤ نا، اس کو کلیئر کر لو۔ مرزے کو پہلے شریف انسان ثابت کر لو، اگلے کام بعد میں دیکھ لیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے۔ جی بالکل آپ کی بات، آپ کا جو پوائنٹ ہے بالکل 100% صحیح ہے کہ آپ ایک بندہ ہے اس کو اتنی بڑی پوسٹ دے رہے ہو، اور بھئی اس کی ڈگری تو ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ جعلی ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح انسان کو، وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان تھا، وہ معاشرے میں ایک اچھا خاندانی بندہ تھا، بڑا نیک تھا، تو آپ ثابت تو کرو، پھر لوگ مانیں کہ ہاں، پھر دوسری طرف آؤ۔ کبھی کسی نے بتایا اس کی تعریفیں کی، کبھی کسی نے کسی براڑ پہ آ کے کسی نے بتایا کہ اس میں یہ بھی خوبی بھی تھی؟ خوبی تو آتی نہیں، جس براڑ پہ بھی جاؤ سب اس کی چوری چکاری سامنے آتی ہے۔ تو آپ اس معاملے پہ بالکل مفتی صاحب صحیح ہیں، 100% صحیح ہیں، کیونکہ آپ کا دل ہی نہیں اجازت دیتا کہ آپ قرآن پہ ان سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو کرنی نہیں آتی، آپ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں قرآن پہ جہاں مرضی چلے، اور کرتے بھی ہیں آپ، لیکن آپ اپنے موقف پر بالکل صحیح ہیں۔ جی قرآن پہ بات، میں اللہ پاک کے حکم سے ایک عالم ہوں، ایک مفتی ہوں، میرے جو شاگرد ہیں نا، شاگرد وہ اب مفتی بن گئے ہیں، اور میرے شاگرد عالم ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، ان کے آگے شاگرد جو ہیں وہ اب پڑھا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ پاک کے حکم سے عاجز استاذ العلماء ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں قرآن حدیث آتا نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے یا جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ کنٹینٹ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، جی جی وہ موضوع اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم قرآن حدیث، ہم یہ حد تک سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث قادیانیوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیوں پیش کیا جائے؟ کہ جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ نے دوبارہ محمد بنا کے اس کو بھیجا ہے اور دوبارہ قرآن اس کے اوپر نازل کی ہے۔ جو یہ کہتے ہوں کہ محمد مرزا قادیانی ہے، عاجز نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے، قادیانی کلمہ پڑھ کے دیکھی، عاجز نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے، قادیانی توحید، جن کے نزدیک مرزا قادیانی اللہ ہے اور اس پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے۔
ابھی تو یہ کتاب جو ہے نا توحید قادیانی توحید چھپی نہیں ہے، دعا فرمائیے وہ چھپ جائے اور وہ بھی قوم کے سامنے مواد آ جائے. لیکن بہرحال یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو حصے تھے. ایک حصہ جو محمد رسول اللہ تھا اس کے اوپر قادیانی کلمہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اوپر قادیانی توحید ہے. تو ان کا اب پورا کلمہ جو تھا نا، دونوں جز قادیانی توحید اور قادیانی رسالت، وہ تشتہ زبام ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں بات کریں بھائی، کیوں بات کریں اس موضوع کے اوپر؟ لو جی کلمہ مٹا رہے ہیں جی، ہمارا کلمہ مٹا رہے ہیں. لوگوں کو بتاؤ تو صحیح نا یہ کلمہ کون سا ہے؟ اس میں جو اللہ تھا لکھا ہوا وہ اللہ کون ہے؟ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اس میں جو محمد لکھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم نہیں بتاؤ گے تو پھر ہم بتائیں گے. ایسے ہی ہے نا موسیٰ بھائی، جب تم نہیں بتاؤ گے قادیانیوں تو پھر ہم بتائیں گے. جی شاہ جی، اس کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ جب میں قادیانی تھا تو یہ کلمے جب اتارے جاتے تھے مسجدوں سے تو میں ایز اے قادیانی میں بھی اس کو بڑا برا سمجھتا تھا. لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی کہ کلمے میں نام اس مرزا غلام قادیانی دجال کا ہے، ہمیں تو یہ بتاتے ہی نہیں، نہ بتایا جاتا تھا. یہ بات جو چھپاتے ہیں آج بھی قادیانی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 100 قادیانی اکٹھے کر لیں، ان میں سے 2 کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کلمے میں نام جو اس نے اپنا ایڈ کیا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی نے. تو جب عقل آئی، شعور آیا، سمجھ آئی، پڑھا، تو پھر اللہ کے فضل سے مسلمان بھی ہو گئے. اور پھر اس بات پہ بھی یقین ہو گیا کہ آپ جو کر رہے تھے، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ مسجدوں سے کلمات آ رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس کلمے میں اس نے اپنی بک میں سیدھا لکھا ہوا ہے کہ میں ہوں، نعوذ باللہ میرا نام ہے محمد. جی ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ کوئی دوست آئے ہیں انور، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، رانا صاحب. ان کا مائک آن ہے تو آوازیں آ رہی ہیں. رانا واجد صاحب بات کریے. جی السلام علیکم. بس سن رہا ہوں بیان آپ کا، ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ سے نالج میں آئی ہے، اور انشاءاللہ اسی لیول پہ بات کریں. جی جزاک اللہ. رانا صاحب آتے جاتے رہا کریں، سنا کریں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا. نہیں انشاءاللہ میں نے ابھی اس کو فالو بھی کیا ہے، لیکن میں بھی اپنی آئی ڈی انشاءاللہ بناؤں گا رانا واجد کے نام سے، لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا سیٹنگ نہیں بنائی ہے. انشاءاللہ چل گئی تو پھر کبھی بلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اپنی لائیویں آن کریں بھائی، اس ختم نبوت کی آواز کو بلند کیجئے، اپنے پلیٹ فارموں کو شروع کیجئے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا. ہمارا تو یہ ہے کہ ایک شہید ہوگا تو 10 مرد مجاہد میدان میں آ جائیں گے. ایک آئی ڈی بلاک ہوگی تو 10 آئیڈیوں سے لائیو شروع ہو جائے گی. ہاں تو جعفر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے ان کو روکا تھا. جعفر بھائی کر لیں بات. سب سے پہلے تو امام المناظرین، رئیس المدرسین، سپہ سالار جیش عقیدہ ختم نبوت پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب دعوت برخاتم العالیہ، اور آپ کی پوری ٹیم، جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت ہیں، ان کو دل سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگر اجازت ہو تو میں قبلہ شاہ جی چند شعر سنانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو. جعفر بھائی ضرور آپ سنائیے گا. صرف تھوڑا سا میری ابتدا میں بات سن لیں. اچھا پتہ ہے کیا، ایک تو یہ مجاہد کا لفظ نہیں استعمال کرنا، مجاہد یا مجاہدین یا مجاہدین کا سالار سردار، پتہ نہیں جو بھی آپ نے فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا ذاتی مزاج یہ نہیں ہے، یہ پیروں والا مزاج نہیں ہے. یہ پیروں کو یہ چیزیں زیبا ہوتی ہیں، تو پیری سے تو میں وہ کروڑوں میل دور ہوں. میں فقیر ہوں، پیر نہیں ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نا ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ غلط معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں،
اور ان کی یہ جو ہوتی ہے سمجھ لے کہ کچھ ورڈ انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں اپنی مشین کے اندر، تو ان کی مشین ڈیٹیکٹ کر جاتی ہے ان الفاظ کو، ٹھیک ہے. تو یہ مجاہدین ختم نبوت اور سلارے اور فلاں تے تسی لگتا ہے مینوں بین کراؤ، وہ انٹرنیشنل سطح تے ایندے کم نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے استاد جی کہہ لو اتنا بھی بڑا ہے، اتنا بھی بڑا ہے استاد جی، بس انی کہہ کے گل اگے کری دی ہوندی ہے. جی کریں بات. جی اگر اجازت ہو تو چند شعر سنا سکتا ہوں. جی جی کریں کریں، میں نے مائک میوٹ کی ہے. کریں. بسم اللہ الرحمن. ہم ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ. عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم ختم نبوت کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، پھر کیا خطرہ جسم و جاں کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے زندگی کی اور زندگی میں شرمندگی کی. وار کے پونجی جندڑی کی ہم بدن پہ کفن سجائیں گے. گستاخ نبی کا چلتا پھرے اور عاشق پل پل جلتا رہے. گستاخ کو مار مٹا کے ہم سینے کی آگ بجھائیں گے. ظلمت کے داغ مٹانے کو قرآن کی کرنیں کافی ہیں. ظلمت کے داغ مٹانے کو قرآن کی کرنیں کافی ہیں. ہم مغرب کے دلالوں کو نہ پوچھیں گے نہ بلائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کے دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی میں مدنی رنگ چڑھائیں گے. میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے. میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے. وہ دن بھی آئے گا لازم ہم دنیا پہ چھا جائیں گے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. جزاک اللہ شاہ جی حضور. جی جی جعفر صاحب آپ نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے، لیکن ایک آپ کو نصیحت ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ مارنے مرانے والے یہ شعر نہ پڑھیں گے تو بہتر ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہاں کی کچھ پابندیاں ہیں نا تو ان کو پیش نظر رکھیں. کل آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں ہماری براڈ بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے وہ کام کریں جس کے ساتھ ہم آگے چلتے رہیں. یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہے، آپ شعر سناتے رہیں، علامہ مفتی مبشر شاہ صاحب اپنے لیکچر دیتے رہیں اور یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہے. شکریہ. جی سیالوی صاحب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہی سیالوی صاحب نے ماشاءاللہ کر دی. یہ ہے اصل میں ہے سازش کو بھانپنا اور بہتر حکمت عملی اختیار کرنا. جو لیڈر ہوتا ہے، جو استاذ ہوتا ہے، جو سالار ہوتا ہے، اس کی اولین ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ نقائص کے اوپر بھی توجہ رکھے اور دیکھے کہ کہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم سوشل میڈیا پر ہیں اور جن کا پلیٹ فارم آپ استعمال کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے کن کا. یہ سوشل میڈیا، یہ ٹک ٹاک، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ کن کا ہے؟ یہ ان کا ہے کہ جو ان چیزوں کو بڑی جلدی اچکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. تو ہوگا یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی نہ صرف آئیڈیاں بین کر دی جائیں گی بلکہ قانونی طور پہ بھی جس ملک میں رہتے ہیں قانونی طور پہ ان کے اوپر بڑے مسائل آئیں گے. وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیونکہ آپ اس معاملے سے نہیں گزر رہے، اس ملک میں نہیں رہ رہے. تو وہ بھائی اتنے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہوئے ہیں، بڑے دیکھے ہیں. تو یہ غالباً ان کے شعر کا جو مطلب ہے نا
وہ مرنے مرانے کا وہ یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے ہم ان کو چپ کروا دیں گے، تو غالباً یہ مراد ٹھیک ہو۔ اچھا خالد بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب کل نا حسینی صاحب کے براڈ پہ کچھ باتیں ہو رہی تھی، میرے خیال میں آپ ہی گئے تھے، لیکن وہاں پر وہ راجہ عبد المنان صاحب آئے تو وہ کچھ باتیں پوچھنے لگ گئے جی، وہ جو قبروں پہ پوجا کرتے ہیں یہ وہ، تو ہم نے تو کہہ دیا جی ویسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے جب وہ باری باری آئی تو وہ انہوں نے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا نا۔ تو ایک جو بات ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی نے بولا ہے کہ میں خدا کے پانی سے، خدا نے مجھے اپنے پانی سے بنایا، ایسی کوئی بات ہے؟ یہ والا میں نے ایک پڑھا ہے، جیسے اس نے کہا ہو کہ میں خدا کے پانی سے بنا ہوں یا خدا نے مجھے اپنے پانی سے بنایا، تو یہ کیا شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ جی خدا کے پانی سے، یہ تو مرزے نے بڑی دفعہ کہا ہے، کوئی ایک دفعہ تو نہیں کہا۔ وہ تو یہ بات کوئی، یہ جو ابھی کتاب ہے نا جی حضرت جی قادیانی توحید، میں جس کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا کہ ابھی میں نے لکھ دی ہے، تو ابھی چھپنے کا انتظار ہے کہ دعا فرمائیں کہ وہ چھپ جائے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے عاجز نے۔ ہاں جی، مرزا قادیانی کہتا ہے میں خدا کے پانی سے ہوں، اور باقاعدہ خدا کا پانی یعنی نطفہ، سیدھی سی بات ہے، خدا کا پانی کیا ہے؟ یعنی خدا کا نطفہ۔ ہر انسان اپنے باپ کے پانی سے ہوتا ہے، ہر انسان اپنے باپ کے پانی سے ہی ہوتا ہے نا، اور کس کے پانی سے ہوتا ہے؟ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ میں تو خدا کے پانی سے ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ایک دو حوالہ دے دیتا ہوں، روحانی خزین جلد 17 صفحہ 71 کے اوپر زمیمہ تحفہ گولڈویہ کے اندر وہ کہتا ہے انت من مائنا، کہ اے مرزا قادیانی تو ہمارے پانی سے ہے۔ روحانی خزین جلد 17 صفحہ 423 کے اوپر وہ کہتا ہے انت من مائنا وہم من فشل، اے مرزا قادیانی تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں۔ اچھا یہ سیالوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ فشل سیالوی صاحب اس کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتائیں گے اگر؟ یہ مٹی مٹی سے، اچھا دوسرے مٹی سے بنے ہیں اور تو ہمارے پانی سے ہے، یعنی تو مادہ ہے، ہمارا مادہ منویہ سے ہے۔ اب یہ واضح طور پہ وہ البشرا جلد اول کے صفحہ 49 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے مجھے کہا اسما والا دی، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے اے میرے بیٹے سن۔ وہ دیکھیں وہ خدا کا بیٹا بن رہا ہے۔ یہ شاہ صاحب کیا حوالہ دیا ہے؟ البشرا جلد اول صفحہ 49۔ ابوشرا تو میں نے میرے خیال میں تھا شاید آپ نے کوئی مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے تو وہ چاہیے تھا۔ یہ نہیں یہ مرزا صاحب کی ہی کتاب ہے، اور یہ میں سیالوی صاحب یہ البشرا اصل میں ہوا یہ تھا کہ قادیانیوں کے دو فرقے بن گئے تھے، ایک فرقہ تھا لوری، ایک فرقہ وہ بشیر الدین محمود والا جو آج تک چلتا آ رہا ہے، مرزا مسرور جس کو کر رہا ہے۔ تو جب لوریوں نے مرزا قادیانی کی وحیوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا البشرا، اور جو مسروریوں نے مرزا قادیانی کی وحیوں کو اکٹھا کیا ہے تو اس کا نام یہ رکھا ہے تذکرہ، یہ کتاب تذکرہ۔ تو یہ البشرا کے صفحہ 49 کے اوپر، اب تصویر تھوڑی سی بڑی کریے گا، البشرا کے صفحہ 49 کے اوپر یہ موجود ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا سیالوی صاحب تھوڑی سی تصویر بڑی کریے گا میں تاکہ حوالہ دکھا رہا ہوں۔ جی یہ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اسما والادی، اور نیچے ہی لکھا ہے کتاب مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ 23، تاریخ نزول الہام 12 جون 1983۔ یہ دیکھیں یہ حوالہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی مکتوبات احمدیہ، مکتوبات احمد تو ہے، احمدیہ کوئی اور ہے؟
یہ بھی فرق بتا دوں. مکتوبات احمد جو مکتوبات اکٹھے کیے ہیں مسروری گروپ نے, اس کا نام انہوں نے مکتوبات احمد رکھا ہے, اور جو لوریوں نے مکتوبات اکٹھے کیے تھے اس کا نام انہوں نے رکھا تھا مکتوبات احمدیہ. یہ ہے فرق. ٹھیک ہے. تو یہ لوریوں کی ویب سائٹ جو ہے نا آئل .org, یا میں ایک منٹ ذرا کھول لوں تو جی آپ کھولیں. تو میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انت من ماء وہم من فشل, تو یہ ماء جو ہے یہ نطفہ کے معنی میں حدیث پاک میں ہے. میں حدیث پاک سے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے این یسقی ماءہ زرع غیرہ, کہ وہ اپنا نطفہ دوسرے کی کھیتی میں ڈالے, دوسرے کی بیوی سے وہ زنا کرے. ماں کا معنی نطفہ ہے, حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے. تو مرزا قادیانی نے جو کہا ہے انت من ماء, صاحب اس کا ذرا حوالہ لکھوا دو. یہ حدیث پاک کا جی جی یہ مسند احمد ہے, مسند الشامین, حدیث حدیث رویف بن ثابت الانصاری. مسند احمد آگے مسند الشامین جو ہے اس میں رقم کیا ہے؟ رقم 16,378. اور عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ مائے نا این یسقی ماءہ زرع غیرہ, ایک منٹ این یسقی ماءہ زرع غیرہ, ماءہ آگے زرع کھیت, زرع غیرہ ہی. ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے, آپ بات جاری رکھیں, میں ذرا یہ تلاش کر لوں. یہ بہت قیمتی حوالہ. میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ماں کا لفظ جو ہے یہ اس کو یہ پانی یہ کہا ہے, تو یہ نطفہ کے معنی میں حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے. اور بالکل یہاں بھی مرزا قادیانی یہی کہنا چاہتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ اپنی زبان میں کسی سے بات کریں تو وہ یہی کہے گا پانی نکلا ہے فلاں کا. تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ ماں بمانا نطفہ ہے جہاں. اور مرزا قادیانی اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے کہ جو شیطان کے دماغ میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نطفہ سے ہوں, نعوذ باللہ. تو بالکل یہ نطفہ کے معنی میں ہے یہاں. اصل میں سیالوی صاحب یہ اپنے آپ کو ہر چیز میں مسیح علیہ السلام کے ساتھ نا کمپیئر کرتا ہے. تو جو یہاں بھی مسیح سے کیسے کمپیئر کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مسلمانوں کے نزدیک. ہاں جی وہ کیا کمپیئر کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نکلتی ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتا رہا کہ میں پتنی کتنا بڑا ہوں اور میرے اندر کیا کیا خصوصیات. تو یہ اس کو ایک زوم سمایا ہوا تھا. اس حوالے سے اس نے ہر طرح کی بکواسات کی جن کا نہ کوئی وجود ہے, نہ کوئی عقل میں وہ آتی ہیں, نہ نقل میں آتی ہیں. تو اس طرح کے جو بےہودہ باتیں اس نے کی ہیں اسی زوم میں آ کر کے میں پتنی کیا ہوں اور دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کی ماشاء اللہ سیالی صاحب نے جو ابھی حدیث پیش کی ہے اس کی تخریج بھی سامنے آ گئی ہے. اور یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 2158 اور المعجم الاوسط حدیث نمبر 3204, المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 4488, اور اسی طریقے سے مسند احمد حدیث نمبر 16,990 اور
16,992 اور 16,997 16,999 تو یہ تخریج کچھ سامنے آ گئی ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ سیالوی صاحب. جی شکریہ. جی اچھا سیالوی صاحب، یہ مرزائی کل کہہ رہے تھے کہ یہ جو بائبل میں یسوع مسیح لفظ ہے، جس شخصیت کا ذکر ہے وہ، اور جو قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے، یہ ایک نہیں ہے. میں نے ادھر کہا ہے ان کو کہ دیکھیں نام علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھاؤں وہ مسیح ایک ہی ہیں. انہوں نے یسوع مسیح کہا ہوا ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. زبانوں کا فرق ہے، یہ عربی زبان میں ہے، وہ کسی اور زبان میں اتری تھی وہ انجیل. تو یہ مرزائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ یسوع مسیح کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں یا یسوع مسیح کو علیحدہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. مرزا قادیانی، یسوع مسیح، عیسیٰ، یہ تینوں نام ایک ہی شخصیت کے بتاتا ہے، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارے ان کے جھوٹ ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ تینوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں. مرزا قادیانی بھی جہاں مسیح لکھتا ہے، جہاں یسوع لکھتا ہے، ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. جی یہ 551 نمبر ہے. یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 92 ہے. توضیح مرام. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. جی بالکل. یہ یعنی جس طرح میں نے بتایا، شاہ صاحب نے حوالہ پیش کر دیا. بے شمار حوالے ہیں کہ عیسیٰ، مسیح، یسوع ایک ہی شخصیت کے نام ہیں. مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ چشمہ مسیحی ہے، روحانی خزان جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 365 ہے. مریم کا بیٹا ہوا وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہے. عیسیٰ، یسوع یہ مریم کے بیٹے کا نام ہے. اور دوسری جگہ لکھتا ہے، اگر عیسائیوں نے غلطی سے یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح حضرت موسیٰ کے بعد 15ویں صدی میں ظاہر ہوا تھا، مگر یہ انہوں نے غلطی کی ہے. یہودیوں کی تاریخ سے بالاتفاق ثابت ہے کہ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا تھا. یہی صحیح قول ہے. یہ ایک اور حوالہ ہے دوسرا، مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. یہ روحانی خزان جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 52 ہے. اور توضیح المرام صفحہ اس کا 2 ہے، کتاب ہے توضیح المرام. اور روحانی خزان جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ اس کا 52 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مسیح، یسوع یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ہیں، اور یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں کہ یسوع اور شخصیت ہے، عیسیٰ اور ہے. تو مرزا قادیانی نے اس یسوع کو گالیاں دی ہیں، تو یہ سارے جھوٹ ہیں. یہی کل بات ہوئی تھی گالیوں والی. تو گالیوں کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو یسوع مسیح اور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں. تو وہ تو انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں بولا ہے. تو میں نے بولا بھی ان کو، میں نے کہا ایک خط میں نے پڑھا تھا اس کا، اس نے جو کتاب تو مجھے نہیں یاد، اس نے ملکہ کو لکھا تھا، وکٹوریا کو.
کہ میں یسوع کی طبیعت پہ ہوں، یسوع میری طبیعت پہ ہے، اس کی روح مجھ میں ہے، میری روح اس میں ہے، اس طرح کی کوئی اس نے باتیں لکھی تھی۔ جی میں اس کا ایلچی ہوں۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ قادیانی یہ اتنا دجل کرتے ہیں، یہ مرزا قادیانی کو بھی جھوٹا کہتے ہیں۔ جی بالکل، ہر مرزا قادیانی کو یہ سارے جھوٹا مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو بالکل 100% سچی بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ A to Z قادیانی مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ کوئی قادیانی آئے جہاں اگر اسی موضوع پر ڈیبیٹ کرنی ہے کہ A to Z قادیانی مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں، مرزا قادیانی کے بیٹے بھی، مرزا قادیانی کے نام نہاد صحابی بھی، اور ہر قادیانی مرزا قادیانی کو جھوٹا مانتا ہے۔ جی اور ہم تو اگر مرزا قادیانی نے کوئی ایسی بات لکھی ہے جو صحیح ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ صحیح ہے، لیکن وہ ہم جب صحیح کہیں تو یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، مرزا قادیانی نے ضرور غلط ہی لکھا ہے۔ اور یہ بڑا میں نے تجربہ کہ مرزا قادیانی نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ خاتم النبیین کا اس نے ترجمہ کیا ہے، نبیوں کے ختم کرنے والا، تو اس نے ترجمہ کیا ہے، ہم تو وہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اس نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں غلط ہے، یہ مرزا قادیانی کو غلط کہتے ہیں اور یہ ہمیں صحیح کہتے ہیں۔ جی مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا تھا۔ ہر قادیانی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، وہ 1835 کو پیدا ہوا تھا۔ ہر قادیانی مرکز کے بعد لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا تھا، وہ 1839 یا 40 کو پیدا نہیں ہوا تھا، وہ 1835 کو پیدا ہوا تھا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں 12 تھیں۔ ہر قادیانی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، نبی کریم کی بیٹیاں 12 نہیں 4 تھیں۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے 4 تھیں۔ مرزا قادیانی کے نام نہاد صحابیوں نے لکھا ہے کہ 4 تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے حوالے سے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 11 تھے، لیکن ہر قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے 3 یا 4 تھے۔ تو یہ ہر قادیانی مانتا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا اور اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ جی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بدتمیزی سے لیتا ہے مرزا قادیانی، اور آج تک قادیانی اتنی حد تک کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ایسے جیسے وہ کوئی کسی چھوٹے بھائی کو بلا رہے ہیں، یا مطلب بدتمیزی سے توت کاڑ کر کے بات کریں گے، سیغہ واحد سے بات کریں گے، اور کوئی علیہ السلام نہیں، کوئی کچھ نہیں، عیسیٰ کو اتار لاؤ، عیسیٰ کو تم نے بٹھا دیا ہے، عیسیٰ ایسے ہے، عیسیٰ ایسے بات کرے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی ایک نبی کی بھی ہلکی سی بھی توہین جو ہے بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ جی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب وہ ہے نا، خشت اول تو نہد معمار کچ تا سریا میں ربت دیوار کچ۔ تو مرزا قادیانی نے گستاخیاں کی ہیں تو اب آگے اس کی آل اولاد تو کرے گی، اس کی بالکل۔ ساری ذریت کرے گی، تو یہ وہی چلا آ رہا ہے وہاں سے سلسلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی کیا موضوع پر بات ہو رہی ہے ابھی؟ جی بات ہو رہی ہے، مرزا صاحب جو تھے وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، تو اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی شرابیں تھیں اور وہ کتنی پیا کرتے تھے۔ اس کا تو آپ کو بہت دفعہ جواب دیا جا چکا ہے، اسی بات نہیں، کرتے ہیں کبھی جس سے بھی نہیں فائدہ جواب بھی تو ہو۔ آپ نے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا جواب مل جائے تو آپ مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ کیا ایمان لے آئیں گے؟ مان لیں گے کہ وہ وہی ثانی بھی تو تھا نا، ثانی۔ ایک منٹ بھائی، بقایا بھائی بات کرنے دیں، ابھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، ابھی سارے چپ رہیے گا۔ کس چیز پر ایمان لے آئیں گے؟
اس چیز پر ایمان لیں گے کہ جو پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی اس پیشگوئی کے مصداق جو ہیں وہ مرزا صاحب ہی ہیں؟ نبی کریم نے کون سی پیشگوئی فرمائی تھی اور کس کے مصداق ہیں؟ ایسا کر لیتے ہیں، ایک منٹ ٹھہر جائے، تھرو پراپر چینل کر لیتے ہیں نا، ایسا بات کرتے ہیں، اتنی باتیں گڈ مڈ ہو جائیں گی تو نہ ہی آپ کو سمجھانی آنی ہے، نہ ہی مجھے سمجھ نہیں آنی ہے، سمجھ ہی کو نہیں آنی، اور لوگ بھی جو بیٹھے ہوں گے تو ان کو بھی ککھ سمجھ نہیں آنی۔ بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مرزا قادیانی کی شراب نوشی پہ بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں لے گئے ہیں جی، وہ پھر آپ مان لیں گے کہ وہ پیشگوئی، ایک تو آپ وہ پیشگوئی بتائیے گا کون سی پیشگوئی تھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ آپ جب آپ کو موقع ملے گا نا تو آپ نے وہ حدیث ہمیں لازمی لکھوانی ہے، اس کا رقم بتانا ہے، کتاب بتانی ہے کون سی ہے، تاکہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب نوشی کا جواب آپ نے کون سا دیا ہے، وہ دیکھیں نا، کوکو وائن مرزا جی پیتے تھے، مکتوبات احمد ہے، جلد چہارم ہے، صفحہ 248 ہے، مکتوب نمبر 113 ہے، مرزا قادیانی کوکو وائن پی کے وہ مست ہو جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اب میں کپڑے اتار کے ننگا ہو کے باہر نکل جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھیں کہ سیرت المہدی ہے، اور سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 143 ہے، حصہ چہارم ہے، جلد دوم ہے، اور روایت نمبر 1194 ہے۔ پورٹ وائن کی بوتل وہ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہاتھ دھو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے، تو پھر انہوں نے ہاتھ دھو لیے۔ تو یہ جو پورٹ وائن ہے، کوکو وائن ہے، کولا وائن ہے، سٹرنس وائن ہے، ٹھیک ہے، ٹانک وائن ہے، تو یہ ساری شرابیں تھیں۔ تو شراب کو یہ مرزا قادیانی نے پیا، اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور ایک آپ نے وہ حدیث کا بھی حوالہ دینا ہے جی، یہ دونوں چیزوں کا جواب دینا ہے۔ شکریہ، آپ نے جتنی باتیں کرنی تھی کی، میں نے اس میں نہیں بات کو کٹ کیا، امید ہے آپ بھی بات کٹ نہیں کریں گے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ کیا اگر اس کے اوپر بات میں آپ کو ثابت کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو کیا آپ ایمان لے آئیں گے اس بات کے اوپر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی وہ شخصیت جو تھی وہ مرزا صاحب ہی تھی؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، نہ ہاں یا نہ نام ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں حدیث لکھوا دیں، حدیث کون دیکھیں سی سر، ہے؟ میں نے آپ کی بات کٹنے کی، یار یہ بدتمیزی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات حدیث کا کرتے ہیں۔ حوالہ دے دیں، میں کہہ رہا ہوں، میں بات تو میں نے دیکھنا، کر لی ہے، میں نے آپ میں نے آپ کو جتنی بات دیر کٹ بات نہیں کریں کی۔ گے نا تو میں اتنی دیر بیٹھ کے حدیث کو نکال لوں گا، میں جب حوالہ دے حوالہ دوں گا تو تبھی آپ کے سامنے پوری پریزنٹ کروں گا، ایسے نہیں جاؤں گا میں۔ اگلے کی بات تمیز سے سننی تو چاہیے کم سے کم۔ شکریہ۔ درمیان میں جو بات چل رہی ہوتی ہے تمام بات کا جو ہے وہ حدیث کا حوالہ دے دیں، میں اتنی دیر حدیث نکال لوں۔ چلیں بھائی، آپ جب تمیز سیکھ لیں گے خاموشی سے اگلے کی بات سنیے تب بات کر لیں گے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو حدیث، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ حدیث کون سی ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے وہ حدیث ہی پیش نہیں کی کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ شرابیں پیے گا، وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی، عیسائیوں کی بنائی ہوئی شرابیں پیے گا، اور ٹن رہے گا اور کپڑے اتار کے وہ باہر نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج تک وہ حدیث نہیں پیش کی آپ نے، آج تک وہ حدیث پیش نہیں کی کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ زانی ہوگا۔ آج تک وہ حدیث نہیں آپ لوگوں نے پیش کی کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ لوگوں سے کتابیں لکھنے کے نام کے اوپر کروڑوں روپیہ جمع کرے گا اور 25 سالوں کے اندر 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے کہے گا کہ 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے۔ آج تک نہیں آپ نے وہ حدیث پیش کی کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ غیر محرم عورتوں کو اپنے پہرے کے اوپر رکھے گا، ان سے چوکیداری کروائے گا، ان سے لوٹے اٹھوائے گا، ان سے بدن دبوائے گا، ان سے مساج کروائے گا، اور کبھی کبھی زنا بھی کرے گا۔ آج تک نہیں وہ کوئی حدیث آپ نے دکھائی کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ گرارہ پہنے گا، چوڑی پجامہ پہنے گا، اس کو 10 مہینے کا حمل ہو جائے گا، وہ 2 سال تک عورت بن جائے گا۔ آج تک نہیں ایسی کوئی حدیث دکھائی۔
آج تک نہیں ایسی کوئی حدیث دکھائی کہ وہ الٹا جوتا پہنے گا, وہ اپنے پورے گھر کی چابیاں اپنے ناڑے کے ساتھ باندھ کے چھمک چھلوں کی طرح اپنے گھر کے صحن میں گھومے گا, اور کاج کے جو بٹن ہیں وہ اوپر تلے جو ہے نا لگائے گا. آج تک نہیں آپ نے کوئی حدیث دکھائی کہ مسیح موعود تصویریں کھنچوائے گا, ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اور تصویر کھینچنے والا اس کو کہے گا مرزا جی اکھاں دیکھو پٹو. وہ ایسے جب آنکھ اوپر کریں گے تو حضرت جی کی آنکھیں پھر مٹ جائیں گی, آنکھیں بند کر لیں گے. ایسی کوئی حدیث نہیں آپ نے دکھائی. آج تک نہیں آپ نے کوئی ایسی حدیث دکھائی کہ مسیح موعود کی یہ علامت ہوگی کہ اس کو مراکی دورے پڑیں گے, پاگل پنی کے دورے پڑیں گے, دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کرے گا. آج تک نہیں آپ نے کوئی حدیث دکھائی. آج تک نہیں آپ نے کوئی حدیث دکھائی کہ مسیح موعود فیم کھائے گا, فیم کے نام کے اوپر زد جام عشق نسخہ الہامی استعمال کرے گا. آج تک نہیں آپ نے دکھائی. وہ لوگوں سے چندے لے گا, لوگوں کی جو ہے نا قبروں کے کفنوں کے بھی چندے لے گا, ان کو دفنانے کفنانے کے چندے لے گا, گندے لوٹ چھپڑے میں کھسوٹ نہ کرے آئے گا. گا مفتی صاحب, گندے چھپڑے میں نہ آئے گا. نہیں بہت کچھ ہے, بڑی حدیثیں ہیں جو آپ نے دکھانی ہیں, لیکن آج جے تک نہیں میٹیں پا کے سو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. جب مفتی صاحب یہ جب بے ہوش ہو جاتا تھا اس کی ٹانگیں کیوں باندھتے تھے؟ وہ کیا چکر کے ٹانگیں باندھنے کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ یار اصل میں نتیجہ یہ نکلتا ہے, نتیجہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک پاگل انسان تھا. ہم کوئی یہ دلائل سے کہہ رہے ہیں, ہم کوئی بہتان الزام نہیں لگا. پاگل انسان تھا یار, پاگل تھا, مریض تھا وہ ایک, بس صرف سمپل یہ تھا کہ ایک بندہ مریض بے ہوش ہو اور جاتا ہے پاگل سا مفتی انسان صاحب. بس. مفتی صاحب بندہ بے ہوش ہو گیا ہے, بے ہوش ہونے میں تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی, تو پھر ٹانگیں باندھنے کا کیا فائدہ؟ جب ہوش میں آ جائے گا بیٹھ جائے گا. ٹانگیں کیوں باندھتے تھے؟ ٹانگیں اس لیے باندھتے تھے کہ بیچ میں سے ٹٹی نکل رہی ہوتی تھی سر, وہ چھپانے کے نہیں لیے نہیں ٹانگیں نہیں باندھتے نہیں تھے. سر, نہیں آیا نہیں بات. تو ٹھیک ہے, بھی ٹانگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں نہیں, ٹانگیں وہ باندھنے سے وضو بھی آئے غالباً گی. یہ ہے کہ ٹانگیں کانپتی تھیں, ٹانگیں کانپتی تھیں اس وجہ سے. ٹانگیں مارتا ہوگا, مرغی کے دورے ٹانگیں ہونا تو مار ایسا ہوتا ہے. مرغی کے دورے ہوں مفتی صاحب تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ٹانگیں مارتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ مطلب یہ کہ ایسا مسیح کہ جس نے پوری زندگی نہ نماز کرائی ہے, امامت کروائی ہے, بلکہ جو اس کے اوپر فرض تھیں وہ چھوڑتا رہا ہے. روزہ اس نے کبھی پوری زندگی میں نہیں رکھا, زکوٰۃ پوری زندگی نہیں دی, حج حالانکہ اس نے کہا تھا میری پیش گوئی ہے کہ میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں, مکہ مدینہ اس کو دیکھنا تک نصیب نہ ہوا. وہ لاہور کے لٹرین میں ٹٹی موتر کرتے مر جاتا ہے. مطلب یہ کیا ہے یہ کون کون سی حدیثیں دکھاؤ گے؟ آج تک نہیں تم لوگوں نے دکھائی, نہ ہی قرآن کی کوئی آیت دکھائی ہے. ویسے تو بڑی قرآن کی اور حدیث کی باتیں کرتے ہو, کبھی دکھائی ہے؟ کبھی بتاؤ. بس یہی ہوتا ہے, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں جی, میں جا رہا ہوں جی, میں جا رہا ہوں جی. ہر قادیانی یہی کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں جی. جواب کو نہیں ہوتا تو پھر جا رہا ہوں جی. مرزا قادیانی تھا, وہ پوری زندگی کنڈی مار کے اپنے کمرے میں رہا ہے, وہ مد مقابل آیا ہی نہیں مسلمانوں کے. پیر مہر علی شاہ نے بلایا نکل یہاں پہ بات کر, نہیں آیا, کنڈی مار کے اندر بیٹھ گئے. ہمارے دیگر علماء نے بلایا, کنڈی مار کے اندر بیٹھ گئے. وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بیمار آدمی ہے بیچارہ, اور ملکہ وکٹوریا کا وہ ٹاؤٹ ہے, اور خود کاشتہ پودا ہے انگریزوں کا, وہ خود کہتے ہیں. بس یہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. یہ ٹوٹل قادیانیت ہے جی. جی مفتی صاحب ٹھیک ہے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں, لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جو بھی قادیان ہے تو تھوڑا دیر اسے ٹھہرنے دیا کریں, کوئی بہت جلدی آپ اسے بھگا دیتے ہیں. نہیں میں نہیں دیکھیں, نہیں تھوڑا دیر نرم رہ سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کچھ دیر ٹھہر آج جائے. تک میں نے نہیں نکالا قادیانی کو. مجھے تو بڑا شوق ہے, مجھے تو بڑا شوق ہے قادیانیوں کے ساتھ بات کرنے کا, لیکن ٹھہرتی نہیں ہے, جاتے خود ہیں.
नहीं जाती जाते है। तो खुद है, लेकिन मेरे ख्याल थोड़ा सा उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथ फेर कर कोई नरम लहजे में जरा उसको। हाथ खुला रखो, हाथ फेरा करें ना हाथ मुफ्ती थोड़ा साहब, आप रखो, तो हाथ। टॉप गियर में लगा देते हो ना हाँ, गाड़ी। शुरू से ही टॉप गियर में जब लगाते हैं तो वो भाग जाते हैं, तो वो नंगे नहीं होते, तो उन्हें नंगा करना चाहिए दलाल के साथ, उन्हें थोड़ी देर यहाँ रहने दिया करें। मैं तो यही सिर्फ मुतालबा कर रहा था यार, वो हदीस ने बता दें। जैसे देखें आप हमारे उस्ताद हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे हदीस लिखवाएं, भाई ये नहीं कह सकते क्या? भाई मैंने हवाला देखना है, मुझे नहीं आप, मैंने सियालवी साहब को भी कहा कि आप हवाला लिखवा दें ताकि मैं निकाल लूँ, तो फिर मैंने माइक म्यूट कर लिया, जब इन्होंने हवाला दिया मैंने उसकी तखरीज करके तो वो यानी निकाल ली। ये बात होती है, ये काम होता है, ये तरीका होता है। मैं ये कह रहा था कि भाई वो उस हदीस को बता दें कम से कम, जिसके अंदर लिखा हो कि मसीह मऊद वो शराबें पिएगा, तो मैं ताकि निकाल लूं, तो वो कह रहे नहीं मैं जा रहा हूं। ये बात हुई। जी बिल्कुल ठीक है जी। करें बात मुफ्ती साहब, और कोई साथी बात करना चाहता है तो। ये ए डबल एफ साहब आए हैं जी, कर ले बात। ये वैसे सुनने आए हैं बस, अफान साहब। अच्छा, ये मोहम्मद सुलेमान साहब है सलमान जी। साहब है वो, ये अपने जो मुसलमान हुए हैं माशाल्लाह अभी। अच्छा 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 अच्छा, वो डीपी चेंज कर ली है तो वो सही। तो ये तो अब देखे ना, इसी बराड़ के अंदर वो लोग आ रहे हैं कि जो कि जिन्होंने कादियानियत छोड़ दी है। कितने आए हैं वो देखें, वो ताशी सिस्टर आई हैं, सलमान भाई आए हैं, मूसा भाई आए थे और दीगर कई। ओ भाई कम से कम इनसे ही आके पूछ लो कि तुम लोग ने कादियानियत क्यों छोड़ी। ओ भाई हमसे बात नहीं ना करनी, ना करो, कोई मसला नहीं। और कम से कम इनसे ही आके पूछ लो कि तुम्हें कौन सी सिरदर्द हुई थी, क्यों छोड़ी है कादियानियत। चंगे भले तुसी मिर्जे ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀ पे, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ, क्यों ਛੜਿਆ ਜੇ? ਉਹ यार इनसे ही आके पूछ लो, मुफ्ती और तुम्हें साहब कुछ ये बताएंगे ये ना। ट्रू मुस्लिम इनके पेट में कौन सी दर्द हुई थी तो इन्होंने कादियानियत छोड़ी जी। ये ट्रू मुस्लिम है। बाबा जानी आए, चल बाबा जानी थले बह के गाला कढ़दा उत्ते आ। लो जी पापा जानी आ गए दोबारा आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। पापा जानी उत्ते आ, कोई म्यूट नहीं करेगा जी इन्हां नूं। बात करो भाई, बात करो। अज सारियां कुरान दी आयतां ते हदीसां खोल लो, मेरे सामने बह के खोलो ना, मैनू भी तो पता चले केड़ी कुरान दी आयत है जिहदे च लिखिआ है कि हजरत मसीह साहब दिन और रात 100 दफा टट्टी मुतर करनगे ते नाले ज़नाकारी करनगे, कभी कभी ते शराबां पी के रखणगे। खोलो कुरान दी आयतां ते हदीसां ते वहाओ मैनू, तबलीग करो भाई। हैं उंज तो बड़ी कुरान ते हदीस दी गल्लां करदे हो। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। नहीं कर लै वे के जे इन्हों असी कहीए कि कुरान दी पेश नहीं जे करनी, फिर उदों भी ये नाराज हुंदे ने। जे इन्हों को कुरान दी हुण पेश करो उदों भी नाराज हुंदे ने। बंदा जाए ते जाए किधर, दसो किधर? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਣ? नहीं देखो मिर्जा जी करते नहीं रहे, या तो कह नहीं मिर्जा जी ने नहीं ये काम कीते। लो जी मुफ्ती साहब, ये ट्रू मुस्लिम आ गया आबिद भाई, इसके साथ आप बात करना जरा। और नहीं फारग है यार, बाऊ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। नहीं, मैं नहीं करता, मैंने पता है पागल है, टाइम में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल टाइम वेस्टर आदमी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। मेरा तो स्टैंडर्ड ही नहीं है सर। हाँ जी, देखो बात है वे कि बराड़ वे सियालवी साहब दी ते मैं इत्थे बड़ा खुद जाती तौर ते मुख्तात हो के बोलना वा, मेरा मजाज कुछ होर है ते इन्ने जेड़ी गल करनी है ना, वो गल फिर मैं मिर्जे दियां किताबां चों हानी है ते वो फिर ना बराड़ दा माहौल कुछ होर हो जाता। अच्छा, एक सीरियस सवाल पूछना, छोड़ो यार गलियां। मुफ्ती साहब उस बच्चे का की हाल है, ठीक है या नहीं? ए वेख्या जे ना, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? नहीं आपे क्या सी? मैं सियालवी साहब को पहले इजाजत मंगांगा जी फिर। जी करें बात वो। नहीं मैं देखो हमदर्दी कर रहा हूँ, उस बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਸਾ ਨੂੰ, तो मैं देने वास्ते तैयार हूँ। अगर FIR नहीं आप हुई बिदा थी नासिर की पहले हेल्प कर लें, आप इधर पहले बच्चों का आप आ गए, उसकी पहले हेल्प करें। नहीं वो मुफ्ती वो साहब कह रही है कि कादियानियत का वो जो टकला खुला हुआ उसके खिलाफ उसने केस करना है,
उसे मैं कानूनी चाहता हूँ मुआवनत कि चाहिए, उन उसे बच्चों के साथ इंसाफ का वकील मामला चाहिए, हो। उसके लिए उसे खर्चा चाहिए, वो पहले उसकी मुआवनत करें। तो आप इस तरह की बातें करेंगे तो ऐसे ही बात होगी। फिर आप कोई भाई संजीदगी से देखिए, बात मैं करें, कौन सी कोई बात कर रहा सीधी हूँ, बात आपकी करें। बात, मैं मुफ्ती साहब से कह रहा हूँ कि उस नहीं, बच्चे का क्या हाल है, कोई वो इस तरह आप मुफ्ती बात ना करें, वरना फिर बात उधर चली जाएगी। नहीं, देखिए वो तो आप एक गलत बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए स्वात में एक बच्चे के साथ क्या हुआ है। नहीं, अच्छा, मैं गलत कर रहा हूँ जी, मैं गलत कर रहा हूँ। उसकी ऑडियो यहाँ लगा दें। नहीं, ऑडियो तो फेक हो सकती है, ऑडियो तो एआई टेक्नोलॉजी से कुछ भी फेक बनवा कैसे सकती है हो ना। सकती है? उसके खिलाफ केस करें। अगर फेक है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ केस करें। फेक है तो साबित करें फेक है। भाई ये इंटरनेशनल जमाना है, क्या पता किसने बनाई है किसने नहीं, अब कौन ना किसको पता पकड़े। किसने बनाई है। लेकिन वो मौलवी तो पकड़ा गया है ना, उसकी फोटो भी आ गई है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि आप कोई बात करें जो करने वाली है। कोई वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, कोई हदीस पेश करें, कोई मिर्जा साहब का हवाला पेश करें, उस पर बात करें। नहीं, इनसे क्या करें, ये खुद कह रहे हैं बच्चों के साथ इस तरह करते हैं, तो इनके साथ क्या कोई बात करे। अच्छा चलें, ट्रियो साहब चले गए हैं। तो फिर नीचे बैठ के सुने। नहीं, इस तरह की बातें करनी है तो यहाँ इस तरह की बातें करने के लिए ये ब्रांड नहीं है। संजीदगी से बिल्कुल बात सही करें। बात है, सही मैं बात अभी नहीं, मुफ्ती थोड़ा साहब सा को समझा रहा था कि आप इनसे थोड़ा जरा सा जो है ना, नरम लहजे में थोड़ा बात सा किया करें। थोड़ी सी खुराक दे लेने दे, मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी सी खुराक। अच्छा, जी। ये देखें, सीरतुल मेहदी है मिर्जे कादियानी के बेटे ने अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी है। उसके सफ़ा नंबर 147 के ऊपर इनकी ये चूंकि हदीसों की किताब है तो कादियानियों की हदीस 153 है। कहते हैं कि बयान किया मुझसे चौधरी हाकम अली साहब ने कि एक दफा हजरत मसीह के ज़माना में हजरत मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल के बाद शागिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुबा हुआ कि वो आपस में लवातत करते हैं। ये है कादियानी मदरसों की हालत। और ये खुतबाते नूर किताब है, सफ़ा नंबर 311 है। और ये इसी हकीम नूरुद्दीन कादियानियों के पहले खलीफे के खुतबात को जमा करके इन्होंने खुतबाते नूर का नाम दिया। उसके सफ़ा नंबर 311 के ऊपर बड़ी सी सुर्खी है, झलक से नफरत। झलक कहते हैं मुठ मारने को, जिसको इंग्लिश में मास्टरबेशन कहते हैं, हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, मुश्त जनी कहते हैं। तो झलक से नफरत कहते हैं मेरे सामने, यानी कि नूरुद्दीन साहब फरमाते हैं मेरे सामने एक मर्तबा एक तालिबे इल्म ने झलक लगाया तो मुझे मतली हो गई, यानी दिल खराब हुआ। वो मेरे सामने ही बैठ के मुठ मार रहा था। इसके बाद उसके साथ मैंने रोटी खाना भी छोड़ दिया। और इस तरह पर अल्लाह ताला ने इस बला से जो आम है मुझे नफरत दिलाई। मतलब ये कि ये पहले ये हकीम नूरुद्दीन भी कहते हैं मैं भी मुठ मारता था, तो जब मेरे सामने मेरे तालिबे इल्म ने मुठ मारी तो मुझे भी नफरत होगी कि ये काम आइंदा से मैंने नहीं करना। सुने जनाब, सीरतुल मेहदी है हिस्सा 2 में सफ़ा 335 है और 336 है। हकीम ये जो काजी यार मोहम्मद था ना, ये काजी यार मोहम्मद को बच्चेबाजी की आदत थी। बड़े शौक से बच्चों से प्यार करता था और प्यार मोहब्बत करके बिस्तर के ऊपर लेके आता था। ये जो लोरी जमात का लीडर है ना, मोहम्मद अली लोरी, ये एक दफ़ा इसको लेके आया साथ और मिर्जे कादियानी के पास आके कहने लगा कि हजरत साहब आपको पता ही है कि इसको बच्चेबाजी की आदत है, ये सोने सोने पप्पू पप्पू बच्चों को छोड़ता नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको अपने मदरसे के अंदर बतौर मुदर्रस के लगा लें। मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात सुन के मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा ठीक है, इसको फिर जामिया अहमदिया मदरसे के अंदर, कादियानी मदरसे के अंदर इसको बतौर टीचर के लगा लो। और आगे लिखा हुआ है कि उसको फिर बतौर मुदर्रस के लगा लिया गया। जब बतौर मुदर्रस के लगा लिया तो मिर्ज़ा कादियानी ने अपने बेटे बशीरुद्दीन महमूद को भी इसकी शागिर्दी के अंदर दाखिल
کیا اور اس کی کلاس میں شامل کیا. اور یہ بات آپ کو ملے گی تاریخ احمدیت جلد چہارم صفحہ 32 کے اوپر. یہی قاضی یار محمد مرزا قادیانی کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا. مرزا قادیانی جب نماز کے لیے جاتا تھا، سجدے کے اندر جاتا تھا، تو یہ پیچھے سے آ کے مرزا جی کی وہ، اب لفظ کوئی ایسے میں نہیں بول، آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے، فل ان دی بلینکس آپ خود کر لیجئے. نامناسب حرکات کرتا تھا. نہیں وہ جو ہے نا نہیں وہ نا سیرت المہدی صفحہ 781 کے اوپر پڑھ لیجئے گا کہ وہ کون سے کام کرتا تھا. ہاں جی خود جا کے پڑھ لیجئے. اسلامی قربانی، یہی قاضی یار محمد اپنی کتاب اسلامی قربانی کے صفحہ 12 کے اوپر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ساتھ یلاش نے، مرزے کے خدا نے آ کے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا. آگے وہ اس کو شرم آ گئی، آگے وہ کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی. مجھے یہ دیکھیں کتاب ہے مرکات الیقین صاحب، جلسہ سالانہ مبارک ہو، جلسہ سالانہ مبارک ہو آپ کو. کتاب کا نام ہے مرکات الیقین فی حیات نور الدین. دفعہ مٹھ ماری جائے ایسا صفحہ 80. جی جن صاحب ایسے بکواس نہ کریں، آپ بڑے مہذب رہے تھے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اسی وجہ سے آپ مہذب رہیں گے تو اچھا رہے گا. جی جن صاحب بھن نو لول لینا اے مولوی جی. ٹھیک ہے، ماڈریٹر کون ہے اس کو نکالو. یہ مرکات الیقین فی حیات نور الدین حکیم نورے کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اور اس مرتبہ جلسہ سالانہ کے اوپر اس کتاب کو انہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر نشر کیا ہے، اور نشر کر کے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو جی یہ دیکھو جی. ٹھیک ہے جی، وہ کیا دیکھو جی، وہ یہ دیکھو جی کہ یہاں صفحہ 80 اور 81 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حکیم نور الدین کے مدرسے کا ایک بچہ تھا، وہ ایک اور بچے کے اوپر حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا. تو وہ نا اس کا پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا تھا. تو حکیم نورے نے اس کو پوچھا کہ آج کل تو سبق صحیح نہیں سنا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ استاد جی میں ایک حسین لڑکے کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں اور اس کے ساتھ گیم ڈالنے کو بڑا دل کرتا ہے. تو استاد جی تسی کوئی پیچا فٹ کراؤ نا. استاد جی کیا کرتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کے اس حسین لڑکے کے پاس لے جاتی ہیں اور جا کے اس حسین لڑکے کو کہتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ گیم کرنا چاہتا ہے، تو گیم کیوں نہیں کرواتا. اس حسین لڑکے کو بڑی شرم آئی، اس نے اس استاد جی کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، بعد میں کہنے لگا چلو ٹھیک ہے گیم کر لیں. آگے لکھا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو کام للہ فی اللہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، خدا تعالیٰ اس میں ضرور برکت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے قادیانیت، یہ ہے قادیانیت. گندے کام، بچے بازی، لواطت، اور یہ ہے قادیانیت یار، یہ ہے کریں بات. جی ٹرو مسلم صاحب آپ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ تہذیب کے ساتھ بات کرنی ہے، جو بھی آپ کا سوال ہو بات کریں، لیکن اچھے لب و لہجہ میں. براڈ کا ایک مزاج ہے تو اس کو پیش نظر رکھیں. جی کریں بات. دیکھیں سیالوی صاحب، میں نے صرف سیدھی سی بات کی سی اچھے الفاظ میں، تو آپ نے مجھے اتار دیا، اعتراض بھی کیا. جی میں نے کہا کہ آپ جو بچے کی مدد کرو پر بات کریں، آپ مفتی صاحب نے دیکھیں کتنی گندی باتیں بولی ہیں، آپ نے چپ ہو کے سنی ہے، ان کو موقع دیا ہے. نہیں سنیں نا، میری بات سنیں. میں تو مظلوم کے حق میں بات کر رہا تھا بھائی. کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. اگر آپ بھی کسی کتاب کو کوئی بات پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں. فوٹو بھی دکھاتا ہوں، ایف آئی آر بھی دکھاتا ہوں، سب کچھ. نہیں آپ کس کی دکھا رہے ہیں؟ آپ مفتی مبشر صاحب کی دکھا رہے ہیں.
نہیں، مفتی مبشر کی صاحب کی بات بتا رہا ہوں کہ مفتی مبشر صاحب نے خود بولا تھا بروڈ پہ، ریکارڈنگ موجود ہے، کہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی، اس بچے کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام کامران تھا، پھر وہ بچہ مدرسے جانا چھوڑ گیا، اسکول جانا چھوڑ گیا، اچھا۔ وہ اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکا، ڈر گیا، تو میں اس بچے کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کے محلے کا بچہ ہے وہ، جی یہ ان سے قسم ان سے قسم لو کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی، جو سزا سیالوی صاحب دو گے مجھے قبول ہوگی، جو جرمانہ کرو گے مجھے قبول ہوگا، ان سے قسم لے لو انہوں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی۔ جی مفتی صاحب آپ کریں بات ایسے۔ جی پہلے تو یہ قسم لے رہے ہیں، خدا کی قسم، اللہ پاک کی قسم، آج تک میں نے یہ بات نہیں کی کہ کوئی کامران نام کا کوئی لڑکا تھا۔ نہیں، کامران یا یار بات تو سنے نا، بات تو سنے نا، بات تو سنے نا، بات تو سنے نا یار، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے قسم کہی تھی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کبھی بات نہیں کی تو کامران نام کا کوئی لڑکا تھا، میرے محلے کا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کوئی غلط کاری کی۔ دیکھیں میں نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا، جی کریں بات۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا اس کا نام عمران کالو ہے، اب بات ختم ہو گئی، انہوں نے قسم اٹھا دی، آپ دیکھیں یہ کیسے بدل گیا ہے، کامران سے عمران پہ آ گیا ہے۔ آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ یہی تو ان کا خاصیت ہے۔ عمران کالو نہیں کہا تھا انہوں نے۔ اچھا وہ بچہ جو ہے اپنا سیالوی بھائی، وہ بچہ جو ہے اب بڑا ہو گیا ہے اور وہ بچہ اب ٹرو مسلم کی آئی ڈی بنا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اور انصاف مانگ رہا ہے۔ جی یہ بالکل صحیح ہے، اس کا نام آپ بھی مانتے ہو نا، آپ بھی مانتے ہو جی آپ ٹرو مسلم صاحب اس بات کو جی وہ بچہ اب ٹرو مسلم کی آئی ڈی بنا کے انصاف مانگ رہا ہے۔ ادھر ادھر سے ہوتی رہیں گی غلط باتیں، آپ کسی ٹاپک پر آئیں، صحیح بات کریں، ان باتوں کو چھوڑیں۔ کہ اگر مبشر صاحب نے، مفتی صاحب نے اگر جھوٹ بولا ہے یا اپنی طرف سے وہ کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں، جھوٹی عبارت پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا بازگشت کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ غلام قادیانی ملعون کی کتابوں سے پڑھ کے حوالہ جات دے رہے ہیں تو آپ علمی جواب دیں نا ان کا، اس طرح جھوٹے الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ان کو مبشر صاحب کو علمی جواب دے کے ان کا منہ بند کروائیں۔ یہ جو مبشر صاحب باتیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی باتیں آپ خود بتائیں اپنے ایمان سے۔ اگر یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں تو اس جھوٹ کو لکھنے والے پہ لعنت بھیجو نا۔ اگر مبشر صاحب جھوٹا عبارت پڑھ رہے ہیں نا تو جھوٹ لکھنے والے پہ لعنت بھیجو۔ نہیں، یہ اپنے پاس سے پڑھ رہے ہیں نا، ان کی طرف نہیں، اگر اپنے پاس سے پڑھ رہے ہیں تو اس عبارت پہ لعنت بھیج دو نا، اس کو لکھنے والے پہ۔ مفتی صاحب وہ حوالے دکھا دیں جہاں۔ نہیں دیکھیں سیالوی بھائی بات صحیح ہے نا، اگر وہ جھوٹی عبارت پڑھ رہے ہیں تو اس کے لکھنے والے پہ لعنت بھیج دیں۔ میں بھائی میں لعنت بھیجتا ہوں لواطت کرنے والے پہ، نہیں کرنے والے نہیں، اس طرح نہیں، جس کی وہ بات کر اس پر وہ دکھا رہے ہیں حوالے آپ کو۔ میں حوالے دکھانے لگا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ یہ سلمان صاحب، عابد صاحب جو آپ سے بات کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ حوالے لکھے ہیں نا ٹرو مسلم، ان پہ لعنت بھیجو جنہوں نے لکھے ہیں۔ یہ سلمان بھائی سلمان بھائی جو ایک منٹ، سلمان بھائی جو آپ سے بات کر رہے ہیں نا، سلمان بھائی ایکس قادیانی ہے اور یہ حوالے ہی دیکھ کے انہوں نے قادیانیت پہ لعنت کی ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلا حوالہ ہے اسلامی قربانی کا، یہ صفحہ 12 کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، یہ ہے مرکات الیقین کا جو حسین لڑکے کے اوپر عاشق ہو گیا تھا، وہ والا حوالہ ہے۔ یہ حوالہ ہے کہ جو بدکاری کا شبہ تھا سیرت المہدی کا، خلیفہ اول کے بعد شاگردوں کا، وہ یہ حوالہ ہے۔ جلک والا مٹھ مارنے والا یہ حوالہ ہے۔ مفتی مجلوک صاحب اگر یہ بات ہے تو حوالے ہیں آپ کے پاس، بھائی حوالے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، بات تو کرنے دیں مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو قاضی یار اب ٹرو مسلم ادھر ادھر کی بات نہ کر، بات یہ ہے کہ مبشر صاحب نے وہ پڑھا جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ جھوٹ لکھا ہے تو اس جھوٹ کو لکھنے والے پہ لعنت بھیج، اور اگر سچ لکھا ہے بالکل جیسے یہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی لکھا ہے تو ٹرو مسلم ایسے مسیح موت پہ لعنت بھیج۔ دیکھیں یہ میری کتابیں نہیں ہیں، کردار کا بھی زانی ہے۔ میرے لیے سب سے نمبر 1 قرآن ہے، اس کے بعد حدیثیں ہیں، یہ کتابیں میری نہیں ہیں، میں ان کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتا۔ ان پر لعنت بھیج دیں نا۔ میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، سنوں گا، تحقیق کروں گا، پڑھوں گا، دیکھوں گا، سنوں گا، پھر آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ مجھے ان کا پتہ نہیں ہے، میں دیکھ کر بات کروں گا۔
تو وہی کہہ رہا ہوں نا، مجھے ابھی نہیں تحقیق آپ کروں جو گا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی کتابیں تو یہاں سے تو ٹرو مسلم یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑھا تو مرزا صاحب تو کہتے تھے میری کتابیں جو 3 دفعہ نہ پڑھے اس پہ لعنت ہے، پھر آپ پہ تو مرزا صاحب کی لعنت ہے. کتورے ہیں، کتے کے بچے اور کتورے ہیں. آپ نے اپنی روحانی خزائن کو نہیں پڑھا ہوا. ون آف دیم دا کتورا ہے، یہ کتورا ہے، کتے کا بچہ نہیں ہے، یہ کتورا ہے. تو آپ کیا ہو پھر؟ آپ بھی تو ان کی کتابوں کو نہیں مرزا صاحب نے کہا تھا جو 3 دفعہ نہ پڑھے وہ کتے کا بچہ، تو آپ ان کو آپ خود کو انہی میں بچے تے بھی لعنت ہے، تیرے تے فالوور جے بھی لعنت بھیجنا ہے میں تے اس واسطے میں نہیں پڑھی تے مرزا تینوں کتی دا بچہ کتورا کہہ رہا ہے کیونکہ تو کتاب کہہ رہے آتے ہیں. مینوں ایک طرف قادیانی کہہ رہے ہو تو دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ کتوری دا بچہ تو ہے جڑا انہوں نے کتاباں نہیں پڑھدا. ہم تو صبح شام پڑھتے ہیں، ہم تو صبح شام پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے. ہم نے تو رٹی ہوئی ہیں نظر سے جو نہیں، آپ محبت کی نظر سے پڑھتے ہو، آپ تو نفرت کی نظر سے ان کے غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے ہو نا. تو غلطیاں تو نکالیں گے، غلطی ہو تو غلطیاں کیوں نہ نکالیں؟ پڑھی تو ہے نا، جیسے بھی ہیں کتابوں میں غلطیاں ہیں وہ تو نکالو، درست کرو پہلے. پڑھی تو ہے نا کم از کم. یہ آپ کی کتابوں یہ غلازت بھری ہے. مفتی نا کس کے بچے ہو؟ یہ جو مفتی ہے دیکھیں، یہ کتی کے بچے ہیں. یہ مولوی جو ہیں بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی حالت میں؟ کتی کے بچے تو یہ ہیں. وہ مرزا کہہ رہا ہے تو یہ بکواس آپ نے شروع کر دیا ہے، تو کسی کو بکواس کرنے کی جہاں اجازت نہیں ہے. آپ اپنی بات کریں کہ مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے. یہی تو آپ کا پرابلم ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور جو بات کرنے والی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے. جی اسے اتار دیا ہے کیونکہ میں چند باتوں میں نا آج کا جو ٹاپک تھا نا اپنا سیالوی بھائی، ان میں میں چند باتوں میں اضافہ کر دوں کہ ایک بات کی تھی باؤ جی نے کہ جو پہلا مدرسہ تو پھر جو اس نے وہاں پہ بنایا تھا مرزا غلام قادیانی نے، ایسے نہیں ہے. وہاں پہ ایک پہلے سے مدرسہ موجود تھا مسلمانوں کا، ایک ادارہ تھا بہت بڑا، اور آج بھی ہے. جامعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور مدرسہ البنات عورتوں کا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے وہاں بچیوں کے لیے. تو جب مرزا غلام قادیانی نے اپنی یہ بکواسات شروع کی، پہلے یہ سارا خاندان وہیں پہ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے اپنی بکواسات لکھنا شروع کی اور جھوٹے دعوے کیے تو مدرسے والوں نے، مسجد والوں نے ان کے بائیکاٹ کیے. اور اس مینارے کو بننے میں 10 سال لگنے کی وجہ بھی یہی ہے. 10 سال اس کو اسی لیے 10 سال لگ گئے کہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کو سمجھا لیا جائے، مدرسے والوں کو، مسجد والوں کو، تاکہ اس کی ضرورت نہ ہو مینارہ بنانے کی. تو جب انہوں نے خیر ان کا بائیکاٹ کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا چندہ مہم شروع کی اور وہ مینارہ تعمیر کیا. وہ 10 سال اسی لیے لگے. جی اب ٹائم ہو گیا ہے بڑی دیر کا، تو اگر چاہیں تو براڈ بند کر دیتے ہیں، اگر کرنا ہے بات تو کریں. جی سیالی صاحب ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا ہے. اور سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ سیالی صاحب کی آئی ڈی کو فالو کر لیں. آجز کو بھی فالو کرنا چاہیں تو مرضی ہے. تو براڈ تقریباً پاکستانی ٹائم کے 3 بجے سے لے کے کوئی 6-7 بجے تک چلتی ہے. تو اس میں لازمی شامل ہوا کریں، سارے دوست شامل ہوا کریں. اور صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہیٹ سپیچ بالکل نہیں کرنی. وہ گالیاں جو قادیانی نکالتے ہیں، احمدی لوگ نکالتے ہیں اور ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات. مفتی صاحب میں احمدی نہ کہا کریں، قادیانی کہیں، احمدی یہ نہیں ہے، ہم انہیں احمدی نہیں. وہ اصل میں یہ دیکھیں، میں نے یہ لفظ اس وجہ سے بولا ہے کہ یہ چونکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی ریکارڈنگ میں آتے ہیں اور وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ جمع ہوتا ہے کہ احمدی لوگ ایسے جا کے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ ہم احمدی ہیں اور ہم بڑے جو ہے وہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن والے ہیں. تو تاکہ یہ آواز ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے جو سمجھ لے کہ منتظمین ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ احمدی لوگ جو ہوتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہ لوگ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں
اور یہ لوگ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ جی جی پھر انہیں فیک آمدی کہا کریں، یہ فیک آمدی ہیں تو آمدی کہیں لیکن ساتھ فیک لگا دیں۔ ہلو جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا، فیک احمدی ٹھیک ہے۔ جی خان صاحب نیچے آئے ہیں۔ ہلو جی کون ہے؟ جی آپ بولیں کون ہے، کیا کہنا ہے؟ یہ جو مولوی اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔